ایک جو موضوع ہے اس پہ اور وہ ہے ارتقائی تنقید. تو ارتقائی تنقید سے مراد یہ نہیں ہے جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ اصناف شروع میں کیا تھے اور بعد میں کیا بنے. وہ ایک اور سبجیکٹ ہے اور بڑا فیسنیٹنگ سبجیکٹ ہے. یہ جو میرا موضوع ہے ارتقائی تنقید کا وہ یہ ہے کہ ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے, ڈارونین ایولیوشن, نیچرل سلیکشن جس کو کہتے ہیں, یا جس کو عوامی زبان میں سروائیول آف دا فٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے بعض اوقات, تو اس کا اطلاق ادب پہ کیسے ہوتا ہے. تو یہ مطلب بنیادی موضوع ہے کہ وہ بظاہر مختلف چیزیں ہیں. وہ ایک سائنسی تھیوری ہے اور خاصی متنازع تھیوری بھی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف وجوہات اس پہ یقین نہیں بھی کرتے, اس پہ بھی آپ چاہیں تو بات ہو سکتی ہے. لیکن بیسک موضوع یہ ہے کہ اس کا اطلاق ادب پہ کیسے ہوتا ہے. میں کچھ عملی مثالیں بھی پیچھے تک آواز آ رہی ہے نہیں ٹھیک ہے بس تھوڑا سا. اچھا, سب سے پہلے ادب کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. تو ادب جو ہے وہ ہم سب کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور متاثر کرتا ہے. اور ادب سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کے ہم اگر کہانی کی بات کریں تو کہانی ہماری زندگیوں پر چھائی ہوئی ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہانیوں کے سمندر میں تیر رہے ہیں, ہمارے چاروں طرف کہانی ہے. تو اس پہ مطلب ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان کہانی کی طرف اتنا زیادہ متوجہ ہوتا ہے. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے, کیا اس کی وجوہات کیا ہے. اس کی بایولوجیکل کوئی ریزن ہونا چاہیے کہ انسان اپنے وقت کا اتنا بڑا حصہ کہانیوں پہ صرف کیوں کرتا ہے. اچھا, جو کہانی ہے اس کی مختلف اشکال ہیں, مختلف صورتوں میں وہ ہمارے سامنے آتی ہے. تو ایک تو جیسے ناول ہے یا افسانہ ہے یا فکشن کی دوسری فارم سے وہ ہے. لیکن کہانی صرف وہاں تک محدود نہیں ہے, بلکہ کہانی کے اور بہت سارے اس کے اور بھی پہلو ہیں. مثال کے طور پہ ہم آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں تو اس کا بڑا حصہ وہ کہانی ہی پر مشتمل ہے. ہم ایک دوسرے کو واقعات سنا رہے ہوتے ہیں کہ آج صبح میرے ساتھ یہ ہوا, جب میں آ رہا تھا تو چوک پہ میں نے یہ دیکھا. تو وہ فوراً دوسرے کی اٹینشن جو ہے وہ اس طرف آ جاتی ہے کہ ہاں یہ اب کوئی خاص کوئی واقعہ سنائے گا, تو وہ بھی ایک طرح کی کہانی ہے. اس کے علاوہ جب ہم کوئی لطیفہ سناتے ہیں تو وہ بھی بنیادی طور پہ ایک کہانی ہی ہوتی ہے جس کے اندر ایک کوئی غیر متوقع کسی کی پنچ لائن اس کے اندر ہوتی ہے, وہ بھی ایک طرح کی کہانی ہے. اچھا, جو ہم فلمیں دیکھتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ہی کہانی, ٹی وی کے ڈرامے وہ بھی کہانی ہے. اچھا, جو ہم خبریں دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کو بھی نیوز سٹوری کہا جاتا ہے. سٹوری کا لفظ وہاں بھی اس کے ساتھ ہی, کیونکہ وہ کوئی واقعہ ہی بیان کر رہے ہوتی ہے. اب اخبار پڑھتے ہیں, اس کے اندر کوئی خبر ہے تو وہ کوئی آپ کو واقعہ سنا رہی ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ ہوا, تو وہ بھی ایک طرح کی کہانی ہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ شاعری میں اگر ہم دیکھیں تو شاعری میں بھی بہت سا حصہ جو ہے نا وہ کہانیوں پر مشتمل ہوتا ہے. بہت سارے اشعار اس طرح کے ہیں جو کہ جن کے اندر کوئی نہ کوئی کہانی بیان کی گئی ہوتی ہے, کوئی واقعہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے, وہ ساری کہانیوں کی شکلیں ہیں. اچھا, اب دوبارہ میں اسی سوال پہ آتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ کہانی پر ہم اتنی زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو اس کی وجوہات جو ہے وہ ارتقائی ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا. تو امیجن کریں کہ دو قبیلے جو آج سے لاکھوں سال پہلے کسی جگہ پہ رہتے تھے. اس میں سے ایک قبیلہ وہ شام کو آتا تھا, الاؤ جلاتا تھا, اور اس کے بچے بڑے عورت مرد وہ سارے الاؤ کے گرد جمع ہو جاتے تھے, اور اس میں ایک کوئی قصہ گو وہ کوئی کہانی سناتا تھا, اور باقی سارے لوگ وہ ہمتن گوش ہو کے اس کی کہانی کو سنتے تھے. جبکہ دوسرا قبیلہ جو تھا وہ سارا دن اپنے شکار میں یا ہنٹنگ گیدرنگ میں یا باقی ایکٹیویٹیز میں وہ جٹا رہتا تھا, اور وہ شام کو آتے ہی سو جاتا تھا. اور کیونکہ آرام کرنا اور صبح اگلے دن کی جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا وہ اس کا سب سے بڑا اس کی زندگی کا مقصد ہوا کرتا تھا. تو وہ تصور کریں کہ وہ بڑے حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ دوسرا قبیلہ اپنا وقت کیوں ضائع کرتا ہے, کہ وہ روزانہ 2-3 گھنٹے کہانی سننے پہ اور سنانے پہ کیوں لگاتا ہے, جبکہ وہ اسی وقت کو آرام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے جو بقا کے لیے ضروری ہیں. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں کہ وہ قبیلہ جو کہانی سناتا تھا وہی قبیلہ آج ہماری صورت میں دنیا پر حکومت کر رہا ہے. وہ آگے بڑھا ہے
اور جو کہانی نہیں سناتا تھا, جو کہانی کو بیکار کوئی شغل اس کو سمجھتا تھا, وہ اس کا وجود ہی نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی نے بقا میں کوئی ضرور بڑا کردار ادا کیا ہے, کہ کہانی سنانے والا وہ آج موجود ہے, اور جو کہانی نہیں سناتا تھا قبیلہ وہ مٹ گیا ہے. تو اس سلسلے میں بہت سی تحقیق ہوئی ہے اور بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں کہ کہانی کا بقا کے ساتھ کیا تعلق ہے, کہانی کیسے ہمیں مدد کرتی ہے سروائیو کرنے میں. تو 2-3 اس کے نظریات ہیں, میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, مختصراً 2-3 چیزیں پیش کروں گا. تو اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو کتاب میں مل جائے گی, تو اس کے اندر میں نے زیادہ اس کو کھول کے بیان کیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کہانی جو ہے وہ انسان کی, آپ دیکھیں انسان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ وہ سوشل انٹریکشنز میں صرف ہوتا ہے, کہ اس کے جو تعلقات ہیں, اس کے جو سماجی تعلقات ہیں, ماں باپ کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اپنے معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ, اس کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو ایکٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, اپنا رول اس کے اندر پلے کرنا ہوتا ہے. یہ جو مطلب سماجی تعلقات ہیں, اس کو آپ مطلب قدیم جو قبائل کی زندگی تھی اس سے لے کر آج کی ماڈرن زندگی تک وہ انتہائی ضروری ہے, کہ وہ سوشل تعلقات ہی آپ کی بقا میں آپ کو مدد دیتے ہیں. اگر آپ کے سوشل تعلقات نہیں ہیں, تو مثال کے طور پہ اگر کوئی آج سے فرض کے لاکھ سال پہلے انسانی قبیلہ جو کہ ہنٹنگ گیدرنگ کی زندگی گزار رہا ہے, تو اس میں اس کی ساری اس کا سروائیول ہی کسی شخص کا ممکن نہیں تھا اگر اس کے سماجی تعلقات قبیلے کے دوسرے لوگوں سے نہ ہوں. اور جو ماڈرن ریسرچ مطلب ہمیں بتاتی ہے کہ جو ایک سائز, ایوریج سائز ہوتا تھا قبیلے کا اس زمانے میں, وہ تقریباً 50 سے 60-70 لوگوں کا ایک قبیلہ ہوتا تھا, جو بڑا ٹائٹلی نیٹ ہوتا تھا. اس میں اپنی فیملی کے زیادہ تر لوگ ہوتے تھے, اور ایک کوئی سردار ہوتا تھا, اور پھر باقی کوئی شکاری ہیں, خواتین جو ہیں وہ ہنٹنگ اس میں گیدرنگ پہ زیادہ ان کی توجہ ہوتی تھی, مرد اس میں ہنٹنگ کرتے تھے, اور باقی وہ خانہ بدوش ہوتے تھے. تو یہ ایک مختصر سا وہ اس کی زندگی کا جائزہ ہے اس قبیلے کا. تو اس میں کسی انسان کے لیے زندہ رہنا وہ اس صورت ہی میں ممکن تھا کہ وہ دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات کیا ہیں, جو قبیلے کا سردار ہے اس کے ساتھ کیا تعلقات ہیں, اس کے جو اس کا مثال کے طور پہ باپ ہے, یا اس کا چچا ہے, یا ماموں ہے, یا دوسرے رشتہ دار ہیں, یا بچے ہیں, یا جو خواتین ہیں, ان کے ساتھ اس کے کیا اس کے تعلقات ہیں. تو اس کو اس سوشل انٹریکشن, اور پورا ایک ویب ہے, پورے مطلب تعلقات کا ایک ویب ہے. اور اگر صرف ایک اگر معاشرے میں 50 لوگ ہوں ٹوٹل, تو یہ انٹریکشن جو 1-to-1 انٹریکشن سے اس کی تعداد کو 12,000 کے قریب بن جاتی ہے. یعنی اس کو اتنے زیادہ تعلقات کو اس نے مینیج کرنا ہوتا تھا اپنی زندگی گزارنے کے لیے. تو وہ مطلب ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ انسان کا ذہن جو اس کا جو ارتقاب ہوا ہے, انسان اتنا ذہین باقی جانوروں کے مقابلے میں, اور اس کا فزیکل والیوم بھی دماغ اتنا زیادہ اس لیے ہے کہ اسے اتنے زیادہ سوشل انٹریکشنز کا حساب رکھنا پڑتا تھا, اور ہر جو ریلیشن ہے اس کو اس کے حساب سے اسے ٹریٹ کرنا ہوتا تھا, کہ جو بڑا ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, سردار کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, بچے کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ماں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, بیٹے کے ساتھ. تو یہ سارے جو سوشل انٹریکشنز ہیں وہ اس نے دیکھنے ہوتے تھے اور برتنے ہوتے تھے. تو اس میں کہانی کا کیا رول ہے؟ کہانی کا رول یہ ہے کہ کہانی وہ جو اس کے انٹریکشنز ہیں, اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کوئی بھی کہانی آپ اٹھائیں, تو وہ کہانی بنیادی طور پہ آپ کو ایک طرح کا سیمولیٹر کا کام وہ ادا کرتی ہے, کہ لائف سیمولیٹر, کہ جیسے آپ کوئی ایسے مراحل سے نہیں گزرے زندگی میں, کوئی بڑی مشکل مہم پہ نہیں گئے, یا کوئی بڑے واقعات آپ کی زندگی میں پیش نہیں آئے, لیکن کہانی آپ کو پہلے سے اس کا تجربہ ایک طرح سے کروا دیتی ہے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے جہاز کا پائلٹ جب اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو اس کو پہلے ہی دن جہاز پر اس کو نہیں بٹھایا جاتا, بلکہ اس کو ایک سیمولیٹر دیا جاتا ہے, اور اس سیمولیٹر کے اندر وہ ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو جہاز اڑاتے وقت جو کیفیات اور جو صورتحال پیش آتی ہے وہ سیمولیٹر کے اندر موجود ہوتی ہے, کہ وہ جہاز کو اس کی اسپیڈ بڑھانا چاہتا ہے, الٹیٹیوڈ اس کا کم کرنا چاہتا ہے, یا زیادہ کرنا چاہتا ہے, یا موڑنا چاہتا ہے, یا طوفان آ گیا تو کیا کرنا ہے. وہ سیمولیٹر وہ ساری چیزیں اس کو سکھاتا ہے, اور جب وہ سیمولیٹر پہ مہارت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو پھر مطلب چھوٹے جہاز پہ اور پھر بعد میں بڑے جہاز پہ. تو جو کہانی ہے, کہانی کا
ایک فریضہ یہ ہے، باقی اور بھی اس کے فرائض ہیں، لیکن ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ زندگی کی سیمولیشن آپ کو دکھا دیتی ہے. جو چیزیں آپ نے خود ایکسپیرینس نہیں کی وہ کہانی ایک سیمولیشن کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہے. تو یہ چیز بھی انسان کی سروائیول کے لیے، اور وہ جو سوشل ویب ہے انٹریکشنس کا، اس کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے اور اس کو نیویگیٹ کرنے کے لیے یہ چیز کہانی نے انسان کے بقا میں اور ارتقاء میں اس سے بڑی مدد دی. تو اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ کہانی جو ہے وہ ایک طرح کا رول پلے ہے، کہ کہانی کے جب آپ کوئی کہانی سنتے ہیں تو آپ اس کے کرداروں کی صورت میں ڈھل جاتے ہیں، آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی ہارر فلم دیکھتے ہیں تو آپ کے جو آپ کا بلڈ پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، آپ کی سانس جو ہے وہ تیز سے چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور باقی وہ کیفیات جو اس کردار پہ گزرتی ہیں وہ آپ پہ گزر رہی ہوتی ہیں. اور بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی دردناک قسم کی کوئی مطلب فلم دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ واقعہ اصل میں پیش نہیں آیا، اور یہ جو ہیرو ہے یہ مرا نہیں ہے بلکہ یہ اس کے بعد بھی زندہ ہے، اور اس کو ذاتی طور پہ کیا پتہ جانتے ہیں. اور اس کے باوجود وہ کہانی کی اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو رونے پہ مجبور کر دیتی ہے. اسی طرح سے آپ کا، جیسا کہ میں نے کہا، بلڈ پریشر آپ کا بڑھا دیتی ہے، اور آپ کی باقی کیفیات وہ کہانی کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہانی کی طاقت کتنی زیادہ ہے، کہ کہانی کیسے اپنے آپ کو جکڑ لیتی ہے. تو یہ چیز بھی ظاہر کرتی ہے کہ کہانی کا انسان کی بقا کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گئی کہانی کی طاقت. تو اسی طاقت کو سمجھنے اور برتنے کے لیے یہ تھیوری، نئی تھیوری سامنے آئی ہے، جو کہ پچھلے 25-30 سال میں، جو جس کو لٹریری ڈارونزم بھی کہا جاتا ہے، جس کو بہت سارے نام ہیں، کیونکہ نئی تھیوری اس کے بہت سارے اور بھی نام ہیں. تو میں نے اس کا نام ارتقائی تنقید رکھا ہے، کہ جو ارتقاء کی روشنی ہے آپ کو بتاتی ہے کہ کہانی جو ہے وہ انسان کے لیے کیوں ضروری ہے. اچھا، تھوڑی سی ایولیوشن پہ بات کر لیں، کہ ایولیوشن کی بیسکس، کیونکہ جو مقدمہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایولیوشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ایولیوشن اکثر لوگوں نے اس کو سنا ضرور ہوگا، لیکن اس کی بیسکس جو ہیں وہ میرے اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ کم لوگوں کو معلوم ہے. تو تھوڑا سا میں ایک مختصر سے جائزہ ایولیوشن کے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں عملی اطلاق کی طرف ہوں. تو ایولیوشن آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کسی کی؟ فاروق اختر. جینیاتی تغیر، نیچرل سلیکشن، اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ نئی اسپیشیز کا پیدا ہونا، یہ تین مین اصول. انسان جو جنسی عمل کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نسل آگے بڑھے، پوری کائنات اسی کے لیے. بہت اچھا. تو scientifically to a very core level جی maybe you go billions of years ago. جی جی So there is a theory there is a sort of a current electric shock which comes at that time. جو قرآن میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کرنٹ ہے جس نے پہلا پروٹین اسٹارٹ کیا، اور وہاں سے پھر وہ ملٹیپلائی کرتے کرتے it takes millions of years. یہ سوالات لائف کریٹس لائف کے دو ہی کرنا کہ اپنی بات میں اصل میں وہ چاہتا ہوں کہ ریلیشن کریٹ انڈرسٹینڈنگ سے ہے. تو ایولیوشن کو سمجھنے کے لیے 4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ آپ کو آسان ہو جائے گا. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جاندار ہیں، کوئی بھی جاندار، انسان سے لے کر درخت تک، اس کے اندر ویریشنس ہوتی ہیں. یعنی کوئی بھی انسان ہو بہو دوسرے کی طرح نہیں ہے. ان کے چہرے مختلف ہیں، ان کے انگلیوں کے نشان آپ نے دیکھا ہوگا ہر انسان کا یونیک ہوتا ہے، اور ان کی آواز مختلف ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کی چال بھی آپ چال سے پہچان لیتے ہیں. بعض لوگ کھانسی مختلف ہوتی ہے، ہنسی مختلف ہوتی ہے.
یہ ویریشن. اسی طرح سے باقی جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. جیسے مطلب زیبرا ہے, اب اس کی جو اس کا پیٹرن ہے وہ کسی بھی دوسرے زیبرے سے میچ نہیں کرتا, ہر زیبرے کا یونیک اس کا پیٹرن ہوتا ہے. یہ ایک چیز ہے کہ ویریشن, لائف کے اندر ویریشن. دوسری چیز یہ ہے کہ انہیریٹنس, یعنی وہ یہ جو چیزیں ہیں وہ اگلی نسل کو منتقل ہوتی ہیں. کہ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جن بچوں کے جو مطلب والدین ہیں وہ اگر دراز قد ہیں تو ان کے بچے بھی عمومی طور پہ دراز قد ہوتے ہیں. اس طرح جو خصوصیات ہیں وہ بچوں تک منتقل, انہیریٹنس, وہ بھی ایک عام فہم سی چیز ہے. اچھا, دوسری یہ اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ سلیکشن. جو سلیکشن یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جاندار جو ہے وہ اتنے زیادہ بچے پیدا کر سکتا ہے, اتنے زیادہ بچے پیدا کرتا ہے کہ جو ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, وہ اتنے بچے ان کو مطلب پرواہ نہیں چڑھا سکتی, وہ جوانی تک نہیں پہنچتے, چاہے وہ انسان کے ہیں, چاہے دوسرے جانوروں کے, چاہے پودے ہیں. مثلاً آپ نے دیکھا کہ جو درخت ہے تو وہ لاکھوں ان کے بیج وہ جو ہیں وہ جیسے مطلب آلوچے کا درخت ہے تو اس کے پھول ہیں وہ دراصل بیج ہے اس کے اندر, لیکن وہ اس سے کوئی بڑی مشکل سے کوئی ایک ہی مطلب پودا جو ہے وہ بڑا ہوگا اور آلوچا بنے گا, ورنہ وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں. اس طرح مچھلیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا وہ لاکھوں انڈے پیدا کرتی ہیں, لیکن اس سے لاکھوں مچھلیاں نہیں پیدا ہوتی. اگر لاکھوں مچھلیاں پیدا ہوں تو وہ پھر وہ چند سالوں کے اندر اندر پورے سمندر میں جگہ نہیں رہے گی. تو وہ کیونکہ ماحول اجازت نہیں دیتا, ماحول صرف اور صرف چند جو وہ اس میں جاندار ہیں ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ زندہ رہیں, باقیوں کو وہ نہیں رہنے دیتا. تیسرا یہ تھا. چوتھا ہے وقت. تو وقت کو سمجھنا جو ہے وہ یہ مطلب سب سے مشکل. باقی تین چیزیں تو نسبتاً آسان تھیں کہ ویریشن کا سب کو پتہ ہے, انہیریٹنس کا سب کو پتہ ہے, اور یہ سب کو معلوم ہے کہ ماحول کے اندر اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ مطلب تمام بچوں کو وہ سہار سکے. تو یہ چیزیں بہت آسان ہیں. لیکن چوتھا جو وقت کا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ یہ جو ہم جس وقت کی بات کر رہے ہیں, جو جیولوجیکل ٹائم ہے یا بایولوجیکل ٹائم ہے, یہ پھر لاکھوں کروڑوں سال تک ہے. تو وہ انسانی ذہن اس کو گرفت میں نہیں لا سکتا اتنے بڑے وقت کو. ہم 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال کو تو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں, لیکن جب لاکھوں سال تک بات چلی جائے تو پھر ہمارے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے مطلب اس میں لائٹ ایئر کی آپ دیکھ لیں, اگر 100 لائٹ ایئر ہے یا 1000 لائٹ ایئر ہے تو وہ اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ ہمارے ذہن کی جو محدود ذہن ہے اس کے اندر وہ فاصلے آ نہیں سکتے, تو ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے اتنے بڑے فاصلے میں. اسی طرح سے جو کروڑوں سال کا وقت ہے یا اربوں سال کا, وہ بھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا, اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ وقت جو ہے وہ کتنا مطلب طاقتور ایک پہلو ہے جو ایولیوشن میں جس نے کردار ادا کیا ہے. اچھا, اب یہ چاروں چیزوں کو ملائیں تو اس میں یہ ہے کہ بچے پیدا ہوئے, ماحول کے اندر وسائل وہ نہیں تھے جو سارے کے سارے بچوں کو وہ مطلب پنپ سمجھ سکتے, تو اس لیے صرف وہی بچے زندہ رہے جو کہ بیسٹ فٹڈ تھے, سروائیول آف دا فٹیسٹ, کہ وہ اب لازمی نہیں ہے کہ وہ اسٹرانگیسٹ ہو یا فاسٹیسٹ ہو یا اسمارٹیسٹ ہو, وہ اس ماحول کے مطابق, ماحول کے اندر جس طرح کا وہ وہاں پہ حالات تھے اس کے اوپر اگر وہ پورا اترے تو صرف وہی بچے زندہ رہے. اور اس میں چانس کی بھی بہت بڑی ویلیو ہے. جو آلوچے کا جو اس کا بیج ہے وہ کسی ایسی جگہ گرا کہ جہاں وہ پانی نہیں تھا یا کوئی اس کو دوسرا جانور کھا گیا, وہ ظاہر ہے کہ وہ چانس بھی اس کا پہلو ہے. لیکن جو بیج سب سے زیادہ فٹ تھا تو وہی اس سے آلوچے کا درخت بنا. اسی طرح سے جو بچہ جو پیدا ہوا جو حالات کا مقابلہ کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا تھا, وہ بچہ وہ بڑا ہوا اور وہ اپنی نسل آگے بڑھانے پر کی عمر تک پہنچ گیا. تو یہ چیزیں جب اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے وقت کے ساتھ, تو اس سے یہ کہ انہیریٹنس جو والدین کے اندر جو بیسٹ خصوصیات ہیں تو وہ خصوصیات آگے منتقل ہوں گی, اور وہ اس کو جو ماحول ہے وہ ان خصوصیات کو چھانٹ لے گا. تو وہ جو خصوصیت جو اس کو سروائیول میں مدد دے رہی ہے وہ لاکھوں کروڑوں سال تک وہ انہینس ہوتی رہے گی. میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی بڑی مشہور مثال ہے جو مطلب اس کتاب میں اس کی تشریح کی ہے کہ جب انگلینڈ میں جب صنعتی انقلاب آیا تو وہاں پہ
सफ़ेदे के दरख्त के ऊपर एक उसमें पतंगा वहाँ पे था, पेपर्ड मॉथ उसको कहा जाता है। तो वो मॉथ जो था वो उसका रंग सफ़ेद था, और वो सफ़ेदे के दरख्त के तने के ऊपर वो अपने जो शिकारी दूसरे परिंदे हैं या दूसरे जानवर जो शिकार कर उससे बड़े आसानी से छुप जाता था, कैमोफ्लाज उसका था। और ये सदियों से या हज़ारों लाखों साल से वो मॉथ जो है या वो जो पतंगा है वो इसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहा था कि उसको आसानी होती थी कि वो कैमोफ्लाज करके छुप जाता था। लेकिन जब सनती इनकलाब आया और धुआं बड़े पैमाने पर फैलना शुरू हुआ हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में, उससे क्या हुआ कि सफ़ेदे के दरख्त जो थे वो स्याह होने शुरू हो गए रफ्ता रफ्ता। तो जब एक मतलब सफ़ेद रंग का या सलेटी रंग का जो पतंगा है, अब वो जो पहले जो उसकी खसूसियत थी यानी उसका सफ़ेद रंग जो उसको बचाने के लिए ज़रूरी था, अब वो उसकी कमज़ोरी बन गया। अब वो काले मतलब दरख्त के तने पे सफ़ेद रंग का पतंगा वो आसानी से नज़र आ जाता था और वो आसानी से शिकार होता था। अच्छा, अब चूँकि वेरिएशन है यानी तमाम के तमाम मतलब पतंगे बिल्कुल एक तरह के सफ़ेद नहीं थे, कोई कम सफ़ेद थे, कोई ज़्यादा सफ़ेद थे, कोई थोड़े से मतलब स्याही माइल थे। तो अब कौन सा ज़्यादा मतलब सर्वाइवल एडवांटेज किसको हासिल हुआ? जो कम सफ़ेद थे, जो निस्बतन स्याही माइल है। अब जो मतलब बचा जो बिल्कुल सफ़ेद था वो तो शिकार हो गया, जो कम सफ़ेद था अब उनकी नस्ल ही बाकी रही। और जब उनका आपस में इख्तलात हुआ तो उनके बच्चे जो थे, जो आगे जो उनकी नस्ल बढ़ी तो वो थोड़ी सी सुरमई होना शुरू हो गई। अच्छा, वो जो सुरमई नस्ल थी वो उसको मज़ीद अच्छा उसमें भी वेरिएशन थी, कुछ ज़्यादा सुरमई थे, कोई कम थे। तो करते करते ये हुआ कि 100 साल के अंदर अंदर वो बिल्कुल ही उनका रंग ही स्याह हो गया, क्योंकि वो अब उनको सर्वाइवल में जो सफ़ेद रंग उनको मतलब पहले मदद दे रहा था, अब सुरमई या स्याही माइल रंग जो है अब वो उनको मदद दे रहा है। लेकिन जब 20वीं सदी आई तो वहाँ पे एहसास हुआ कि ये धुआं जो है ये बहुत ख़तरनाक है, इंसानों को भी नुकसान दे रहा है, माहौल को भी तबाह कर रहा है। तो वहाँ पे रेगुलेशंस कोई 1940-50 के लगभग रेगुलेशंस हुई कि धुएँ को रोका जाए और फैक्ट्रियों को पाबंद किया जाए कि वो फ़ज़ा में धुआं ना फेंके, बल्कि वो कोई ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें वहाँ पर शुरू हुई। तो वो इतनी इफ़ेक्टिव हुकूमत की पॉलिसीज़ थी कि चंद अशरों के अंदर अंदर ही धुआं उन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब दोबारा सफ़ेदे के तने सफ़ेद होना शुरू हो गए। तो वही पतंगा जो अब स्याह हो चुका था पिछले 100 साल में, अब वो उसके लिए और मुसीबत बन गई कि अब वो आसानी से वो देखा जाए, क्योंकि सफ़ेद रंग का तन्ना है, अब वो उस पर आसानी से नज़र आ रहा है और आसानी से शिकार हो रहा है, तो वो शिकार होने शुरू हुए। लेकिन एक बार फिर वही वेरिएशन काम आई कि वो जो कम स्याह थे, जो सफ़ेदी माइल थे, उनकी नस्लें बचीं और वो उनका आगे उनकी नस्लें ही बढ़ीं। और आज अगर आप देखें इंग्लैंड में तो वहाँ पे सफ़ेद रंग के ही उससे आप पतंगा नहीं आएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो वेरिएशन, इनहेरिटेंस और जो माहौल आपको मतलब जो उसकी सस्टेनेबिलिटी है और फिर वक्त, ये चारों चीज़ें मिलाएं तो ये एवोल्यूशन की एक पिक्चर आपके सामने आएगी। अच्छा, इसमें चूँकि जो इसमें जानदार था वो था पतंगे की उम्र बहुत ही कम होती है, मेरे ख्याल से चंद महीने उसकी उम्र है, तो इसलिए उसकी नस्लें बड़ी तेज़ी से ग्रो करती हैं और इसलिए वो हमें इतनी जल्दी रिएक्शन उसका सामने आ गया। लेकिन मतलब ऐसे जानदार जिनकी नस्ल की उम्र ज़्यादा है, जैसे इंसान है 20-25 साल तक उसकी नस्ल आगे बढ़ती है, तो उसमें फिर ये ज़ाहिर है कि इतनी रैपिड चेंजेस नहीं आ सकते। तो इसलिए उसमें एवोल्यूशन को उस तरह से मुज़ाहरा करना, अमली तौर पर मुशाहिदा करना वो बड़ा मुश्किल है। जो दूसरे बड़े जानवर जैसे हाथी, जिसमें और भी स्लो उसकी नस्ल है, उसमें मुज़ाहरे बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो जहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे जनरेशन गैप बहुत ही कम है, वहाँ पे आप बड़ी आसानी से आज भी एवोल्यूशन देख सकते हैं। और पिछले चंद सालों में हमने कोरोना के दौरान हमने देखा अपनी आँखों से कि चूँकि वायरस का लाइफ टाइम और भी कम होता है, तो वो देखते ही देखते हर महीने 2 महीने बाद कोई नई वेरिएशन आ जाती थी और कहा जाता था कि ये वैक्सीन अब इस पर काम नहीं करी, दूसरी कोई नई वैक्सीन बनेगी। तो वो एवोल्यूशन हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कोरोना के दौरान।
اچھا تو یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا ایولیوشن کا کہ ایولیوشن آپ کو سروائیو کرنے میں کسی مطلب جاندار کو سروائیو کرنے میں مدد دیتا ہے اور وہ ایک نیچرل سلیکشن کے طور پہ ایک مطلب سلیکٹیو پریشر کے طور پہ وہ صرف ان جانداروں کو ان کی زندگی کو یا ان کی بقا میں مدد دیتا ہے جو کہ اپنے ماحول کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے مقابلہ کرنے کے قائل ہیں. اور اگین وہ اس میں فاسٹسٹ یا اسمارٹسٹ کی بات نہیں ہے بلکہ جو اس وقت کا ماحول ہے. اب وہ سیاہ پتنگے اور سفید پتنگے وہ کوئی اس میں سفید پتنگے کوئی زیادہ ذہین نہیں تھے یا زیادہ تیز نہیں تھے لیکن وہ اس مخصوص ماحول کے تحت وہ زیادہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے تھے تو اس لیے وہ آگے ان کی نسل بڑھی اور جو دوسرے تھے وہ پیچھے رہ گئے. اچھا تو اب آ جاتے ہیں ہم انسان پہ. تو انسان میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان بھی انہی ارتقائی مراحل کی پیداوار ہے جن سے دوسرے جو جاندار ہیں وہ گزرے ہیں. تو جیسے انسانی ہاتھ ہے تو انسانی ہاتھ ایک خاص ارتقائی عمل کے تحت وہ اس حالت تک پہنچا ہے کہ اب انسانی ہاتھ جو ایک زبردست قسم کی ٹول ہے جو کہ مختلف قسم کے کام اور مختلف قسم کے فرائض جس میں آرٹ کریٹ کرنا یا خطاطی ہے یا ٹول میکنگ ہے یا اس طرح کی چیزیں وہ اس کے اہل ہے انسانی ہاتھ. تو یہ ایولیوشن کی ایک پیداوار ہے. اسی طرح سے انسانی ذہن بھی ایولیوشن کی پیداوار ہے کہ انسانی دماغ جو ہے وہ لاکھوں سال کے بلکہ ملینز آف ایئرس کے ارتقاء کے بعد وہ اس شکل تک ہمارے سامنے پہنچا ہے کہ وہ اتنے جو کمپلیکس دنیا ہے وہ اس نے تخلیق کی ہے اور اب وہ اے آئی کے دور تک پہنچ گیا ہے. تو وہ انسانی دماغ بھی انہی ایولیوشنری پریشرز اور انہی ایولیوشنری فورسز کا نتیجہ ہے. اچھا اب دماغ ایک چیز ہے اور پھر ذہن پھر دماغ کی پروڈکٹ ہے کہ ذہن جو افعال سر انجام دیتا ہے وہ انسانی دماغ جو افعال سر انجام دیتا ہے اس کو ذہن کہتے ہیں. جیسے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی مثال دی جاتی ہے. جیسے کسی کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہے اور وہ اس جو سافٹ ویئر ہے وہ اس کی جو آؤٹ پٹ ہے تو انسانی ذہن کی وہی مثال دی جاتی ہے. اچھا تو اب انسانی ذہن کے جو مختلف جو اس کے خصوصیات ہیں اس میں سے بہت اہم خصوصیات ہیں وہ جذبات انسان کے. تو آپ دیکھیں کہ انسان کے جذبات جو ہیں وہ اس میں غصہ ہے یا نفرت ہے یا پیار و محبت ہے یا جیلسی کا جذبہ ہے یا جو اس کتاب میں جس میں نے کافی اس پہ اس کو توجہ دی ہے وہ حد تک کا جذبہ ہے. اس میں پھر آگے جا کے بات بھی کروں گا کہ انسان کو حد تک بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے توہین. تو یہ مختلف جتنے بھی جذبے ہیں درجنوں کے حساب سے جذبے ہیں یہ جذبے بھی اسی طرح سے ارتقائی مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے. تو یہ جو جذبے ہیں یہ بھی ہمیں سروائیول میں اسی طرح سے مدد دیتے ہیں جیسے ہاتھ ہے. ہاتھ نے آپ کو سروائیول میں کیسے مدد دی کہ اس نے ٹول میکنگ کی. انسان کے پاس وہ اتنے خوفناک قسم کے پنجے نہیں تھے یا وہ دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ طاقتور نہیں تھا لیکن اس کے ہاتھ اس طرح کے تھے کہ اس نے ٹولز بنائی اور ان ٹولز کی مدد سے جو پہلے اسٹون ٹولز تھیں بعد میں پھر دوسرے میٹل ٹولز بنائی اور وہ اس نے مکان بنایا اپنے لیے. اس نے اپنے لیے لباس بنایا. سوئی ایجاد کی. سوئی کی مدد سے وہ اس نے اپنے ایسے کپڑے بنائے اور کھالیں وغیرہ سی کے وہ سائبیریا کے ماحول میں بھی رہنے کے قابل ہو گیا. حالانکہ انسان کا ارتقاء بنیادی طور پہ افریقہ میں ہوا تھا لیکن وہ پھر سائبیریا تک پہنچا اور وہاں پہ ہزاروں سال سے وہ موجود ہے. تو بالکل ہی ایک مختلف ماحول میں وہ جا کے پہنچا. تو وہ ہاتھ کا اس میں بڑا کردار ہے. تو اسی طرح سے جیسے کہ ہاتھ ہیں یا آپ کے پاؤں ہیں یا جسم کے باقی آنکھ ہے یا بہت دوسرے اعضاء ہیں آپ کا جگر ہے یا دل ہے معدہ ہے اسی طرح سے دماغ بھی انہی پروسیسز کا حصہ ہے. اور دماغ کی پروڈکٹ جو ذہن ہے اور ذہن کے اندر جذبات وہ بھی انہی ارتقائی مراحل کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے اگر یہ بات کلیئر ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. اچھا بہت عرصہ تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ انسانی ذہن جو ہے وہ بلینک سلیٹ کہا جاتا تھا کہ سادہ تختی ہے
کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک سادہ تفریح سادہ ورک لے کے دنیا میں آتا ہے، اور اس کے اوپر جو اس کی شخصیت کی کہانی لکھی جاتی ہے یا کتاب تحریر ہوتی ہے، وہ معاشرہ اس کی تربیت، معاشرتی تربیت جو ہے وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن اب جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بلینک سلیٹ نہیں ہے، بلکہ بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ایک شخصیت بھی ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ضرور معاشرہ تھوڑا بہت اس کو ماڈیفائی کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ بچے کی شخصیت جو ہے نا وہ اس کی مطلب جینس کا یا اس کی جینیٹک ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص جس کے 2 بچے ہوں تو وہ اس بات کی تائید کر سکتا ہے کہ وہ دونوں بچے ایک ہی مطلب گھر میں پیدا ہوئے، ایک ہی والدین کی اولاد ہیں، اور ان کی نشو و نما ایک ہی ماحول میں ہوئی، ایک ہی طرح کے اسکولوں میں گئے اور ایک ہی طرح کی خوراک کھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بالکل ہی مختلف اپنی اپنی پرسنالٹی لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے اپنے مطلب 2 بیٹے ہیں، تو وہ بالکل ہی ایک دوسرے کی ضد ہیں، کہ ایک جو ہے وہ بڑا ایتھلیٹک قسم کا ہے اور وہ 6 سال کا ہے، لیکن اس سے سائیکل چلانا خود ہی سیکھ لی اور وہ بڑی اسپیڈ سے وہ پوری گلی میں سائیکل لے کے پھرتا ہے۔ دوسرا جو ہے بڑا ہے، 7 سال کا ہے، وہ اس کو کتابیں پڑھنے کا زیادہ شوق ہے اور وہ مطلب پیریاڈک ٹیبل لے کے بیٹھا ہوتا ہے، سارے ایلیمنٹس اس نے یاد کیے ہیں، دنیا کے سارے ملکوں کے اس نے نقشے یاد کیے۔ اب آپ اسے کہیں کہ موزمبیق کی شکل بنا دو تو آپ کو وہ نقشے بنا کے دے دے گا، کیپٹل۔ یہ بالکل ہی مختلف قسم کی پرسنالٹیز ہیں، حالانکہ بظاہر تو ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں تو وہ ایک ہی طرح کے ہونے چاہیے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلینک سلیٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بلینک سلیٹ ہوتی تو وہ پھر ایک طرح کے ماحول میں پلنے والے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اتنی ویریشن ہے تو وہ جینیٹک ہے۔ اچھا جی، اب کہانی جو ہے وہ بھی اسی دماغ کی پیداوار ہے کہ انسان کہانی کہتا ہے اور کہانی سنتا ہے اور کہانی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ کہانی آپ کے لیے بڑی پاور رکھتی ہے، کہانی آپ کو بدلنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ کہانی آپ کی جیسے فلم دیکھ کے یا کوئی بڑا ناول پڑھ کے یا بڑی اچھی کوئی کتاب پڑھ کے تو آپ کے اوپر بے تحاشا اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بلٹ ان ہیں، یہ آپ کے اندر ایک فطرت کے اندر ایک چیز رکھی گئی ہے کہ وہ کہانی کو اپنی طرف وہ آپ کی فطرت کہانی کی طرف مائل ہو، اور وہ کہانی جو ہے نا وہ آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہو اور آپ کو الٹیمیٹلی آپ کو سروائیول میں مدد دے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ جو سیمولیٹر کی جو تھیوری ہے یا اسی طرح سے جو رول پلے ہے، اچھا یہ تو اس کی تھیوریٹیکل حصہ تھا۔ اب کچھ عملی تنقید پہ ہم آتے ہیں، تو میں نے ہتک کا ذکر کیا تھا کہ ہتک انسان کو بڑا چبھتی ہے، اور جو چبھنے کا لفظ ہے تو یہ استعاراتی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بایولوجیکل ہے۔ اس طرح سے کہ ہتک کے بعد دیکھا گیا کہ جو برین مطلب اسٹڈیز کی گئی ہیں تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ جیسے آپ کو کانٹا چبھتا ہے یا کوئی چوٹ لگتی ہے تو جو دماغ کے حصے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بڑی شدید توہین کے ساتھ بھی اسی طرح کے حصے وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فزیکل چیز ہے، ہتک صرف ایک ذہنی کیفیت نہیں ہے بلکہ باقاعدہ آپ کو فزیکل درد ایک محسوس ہوتا ہے۔ اچھا تو اس کی کیا وجہ ہے، یعنی بایولوجیکل یا ایوولوشنری وجہ کیا ہے کہ ہتک آپ کو کیوں چبھتی ہے یا کیوں تنگ کرتی ہے؟ تو اب پھر ہم اسی قبیلے کی زندگی جو تھی ہنٹنگ گیدرنگ والا جو قبیلہ لاکھ سال پہلے، اب اس میں آپ دیکھیں کہ کسی انسان کی ہتک، اور خاص طور پہ سر عام ہتک، ویسے ہتک تنہائی میں بھی لیکن زیادہ آپ کو تنگ وہ کرے گی جو لوگوں کے سامنے کی گئی ہے، جو سر عام کسی کی ہتک کی گئی ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ چبھے گی اور بہت تنگ کرے گی۔ اور ہتک کی وجہ سے آپ نے دیکھو کہ اخباروں میں واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے کہ گولیاں چل جاتی ہیں، لوگ چھریاں مطلب چل جاتی ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، اور یہ ہتک بہت ہی ایک پاورفل چیز ہے۔ ورنہ ایک چھوٹی سی بات ہوئی کہ کسی نے کوئی بات ہی کہی ہے کہ کسی کے سامنے کوئی بات کر دی ہے لیکن وہ بات اتنی بری لگی
کہ وہ بندہ چھری لے کے آ گیا یا بندوق لے کے آ گیا، یا پھر ایک تو یہ فوری اس کا رد عمل ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ ڈیلیڈ رسپانس کہ وہ پھر فوری طور پہ جواب نہیں دے سکتا، وہ موقع کی مناسبت سے وہ سمجھتا ہے کہ اگلا حریف جو ہے وہ زیادہ تگڑا ہے، تو وہ پھر کوئی منصوبہ بناتا ہے اس سے انتقام لینے کا کہ بعد میں کسی طریقے سے. تو یہ کیوں اتنا چپتی ہے؟ مطلب اس سے آپ کو تھوڑا سا ایولیوشن کی بھی سمجھ آتی ہے. تو اس لیے کہ وہی لاکھ سال پہلے کا قبیلہ اس کی زندگی سامنے لائیے تصور میں، اور کسی شخص کی سر عام اس کی توہین ہوئی ہے، کسی نے کوئی بات ایسی کر دی پورے قبیلے کے سامنے. تو اب اس کے پاس دو آپشنس ہیں، یا تو وہ رسپونڈ کرے اور یا پھر اس کو کان لپیٹ کے وہاں سے نکل جائے، پی لے حد تک. تو اگر وہ اس کو پی لے اور کوئی ریئیکشن نہ دے تو جو اس کی توہین ہوئی ہے وہ پھر بعد میں اس کے سروائیول میں رکاوٹ ڈالے گی. وہ اس لیے ڈالے گی کہ اس کی ریپوٹیشن ہی خراب ہو گئی ہے، اور ایسا ماحول جہاں پہ ہر وقت آپ کو بقا کے مسائل درپیش ہے، یعنی آپ نے اگلے دن شکار پہ جانا ہے اور آپ کے پاس خوراک جو ہے وہ موجود نہیں ہے، باقی مسائل جدید زندگی کے موجود، ہر وقت آپ ایک زندگی اور موت کی دوڑ میں مصروف ہیں. تو اس وقت آپ کی حد تک ہو گئی ہے. تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ جو کوئی شخص اپنے شکار کا آپ کسی کے پارٹنر ہیں شکار کے، وہ آپ کو ساتھ نہیں لے کے جائے، وہ کہے گا کہ یہ اس کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہو گئی ہے. اور یہ اس طرح کی افواہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشروں میں یہ بڑے پر لگا کے اٹھتی ہیں، جو اس طرح کی چٹپٹی افواہیں ہیں، کسی کے بارے میں کچھ چیز کسی نے مشہور کر دی ہے تو وہ بڑے دلچسپی سے وہ لوگ اس کو سینہ بسینہ آگے پھیلا دیتے ہیں. تو اب اس نے اگر حد تک پی لی ہے تو وہ ایک تو اس کی جو اس کا جو اسٹیٹس ہے معاشرے میں، اس کو وہ اس قبیلے میں جو اس کا درجہ ہے وہ اس کے اندر فوری کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے، اور پھر یہ کہ اس کو اپنے بر کی تلاش میں اپنے پارٹنر جو فاروق نے جو اس طرف اشارہ کیا کہ وہ بر کی تلاش میں مشکل پیش آئے گی. آپ دیکھیں کہ کوئی لڑکا جو ہے اس کے بارے میں کوئی چیز مشہور ہو گئی ہے، کہ کوئی افواہ مشہور ہو گئی ہے، یا اس کی توہین ہوئی ہے، یا کوئی ایسی چیز جس کا وہ جواب ہی نہیں دے رہا، تو اس کو پھر وہاں پہ بڑی مشکل پیش آئے گی. غیرت اور آنر جو ہے وہ ہمارے معاشروں میں ہمیشہ سے ہی اس کی بڑی اہمیت رہی ہے کہ اس نے اپنی آنر کا دفاع کرنا ہے. غیرت کے اوپر مطلب قتل ہو جاتی ہے اسی وجہ سے. تو اس لیے اس نے جواب دینا ہے لازمی، یا تو فوری جواب اسے دینا ہے، یا پھر وہ کوئی ایسی حکمت عملی کو اختیار کرنی ہے کہ وہ اس توہین کا بدلہ کسی طریقے سے لے سکے. تو جو نوجوان، فرض کریں دو نوجوان تھے، اب ایک نے حد تک کا جواب دے دیا، اس نے فوری طور پہ جا کے تو ہاتھا پائی کی اور دوسرے کو مار پیٹ کے گرا دیا وغیرہ، تو اس کی دھاک ایک طرح سے بیٹھ جائے گی کہ خاموشی سے اس نے پی نہیں ہے. اور کیا پتہ کہ اس کا رشتہ بھیجے سردار کی بیٹی کو یا کسی کو تو وہ آسانی سے قبول ہو جائے، کیونکہ ایک بہادر ہے اور غیرت مند ہے، اس کی ایک شان ہے، آنر ہے. اور دوسرا نوجوان جو بظاہر برابر ہے، شکل و صورت میں، باقی عمر میں، ہر چیز میں برابر ہے، لیکن وہ توہین کو بھی جاتا ہے، تو اس کی اسٹیٹس آپ دیکھیں کہ آٹومیٹیکلی کم ہو گیا. تو نسل کس کی بڑھی آگے؟ جو غیرت مند تھا، یعنی غیرت مند کورس کے اندر کہہ رہا ہوں، جس نے توہین کا جواب دیا اور جس نے فوراً ایکشن لیا، اور جس نے برداشت، چپکے سے برداشت کر کے کان میں بیٹھ کے نکلا نہیں، بلکہ اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، تو اس کی نسل آگے بڑھی. تو ہم سب وہ جو لڑنے والا تھا، جو توہین کو محسوس کرنے والا تھا، جس کو توہین چبھتی تھی، اس کی نسلوں میں سے جو پی جاتا تھا اس کی نسل آگے بڑھی نہیں، کیونکہ وہ ایک تو اس کو مطلب شکار پہ یا دوسرے اعتماد کی کمی کا شکار ہو گیا خود، اور پھر اس کو بر نہیں ملا، اور باقی ہزاروں قسم کے مسائل، تو وہ نسل اس کی رک گئی. جو آنر کا احساس کرتا تھا، جو لڑتا تھا، جو اپنے نام کے لیے اپنی شہرت کو بچاتا تھا، اس کی نسلیں آگے بڑھی. تو اس لیے وہ حتک کے ساتھ ایک جبھن کا اور ایک جو ایک باقاعدہ ایک دکھ کا وہ احساس جو ہے وہ بایولوجیکل ہے، وہ آپ کی فطرت کا حصہ ہے، اور فطرت کا حصہ اس لیے ہے کہ وہ بقا میں اس نے آپ کو مدد دی ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم آتے ہیں عملی اطلاق کے اوپر. تو اس کتاب میں نے ایک تو ہومر کی ایلیاڈ اس کا جائزہ لیا ہے کہ اس کے اندر ارتقائی
جو مختلف یہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ ایلیٹ پہ اس کا اطلاق کس طرح سے ہوتا ہے. دوسرا ناول میں نے کیا ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس، جین آسٹن کا ناول، تو اس کے اوپر کیسے عملی اطلاق ہوگا. پھر اردو کے 4 افسانے میں نے لیے ہیں جس میں منٹو کا افسانہ ہتک، اس کا نام ہے ہتک، تو وہ افسانہ اس کے اوپر اطلاق کر کے دکھا، تو وہ میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کر دوں. تو افسانہ مشہور ترین افسانہ ہے منٹو کا، آپ نے پڑھ رکھا ہوگا. تو اس افسانے میں ایک طوائف ہے جس کا نام ہے سوگندھی، اور وہ ایک عام سی نچلے درجے کی طوائف ہے، اور وہ اس کو بھی باقی عورتوں کی طرح اپنی نسل آگے بڑھا، یہ جو ارتقاء ہے اس کا بنیادی جو ہے نا وہ نسل آگے بڑھانا. تو وہ بنیادی فریضہ زندگی کا مقصد جس کو کہتے ہیں وہ نسل آگے بڑھانا. تو اس کو نسل آگے بڑھانے کی بھی بڑی اس کو چاہت ہے، یا اس کے اندر ایک طرح کی تڑپ موجود ہے، اور منٹو نے اس کا ذکر کیا بھی ہے. تو کئی اس کے فکرے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ماں بننے کی اس کے اندر بڑی خواہش ہے. لیکن وہ جو طوائف ہے، طوائف بھی سب سے نچلے درجے کی ہے، لوئسٹ، یعنی اس کا ریٹ دکھائے کہ 10 روپے ہے، جو بالکل لوئسٹ ریٹ ہے. تو ہر مرد جو اس کے پاس آتا ہے، تو منٹو نے لکھا ہے کہ اس کے اندر اس مرد کو چاہنے کی پوری بھرپور صلاحیت، جو کوئی بھی مرد بھرپور صلاحیت موجود تھی، لیکن اس سے ہمیشہ دھوکہ ملا. تو ایک بندہ سیٹھ ہے، وہ سیٹھ آ کے اس کے ساتھ وقت گزار کے پھر وہ اپنی پتنی کے پاس واپس چلا گیا. اسی طرح اس نے اپنے دیوار پہ 4 مردوں کی تصویریں لگا رکھی ہیں، اور منٹو نے لکھا ہے کہ اس میں سے 4 میں سے کوئی بھی اس کا مرد بن سکتا تھا. وہ تصویریں اس نے اس لیے لگائی ہیں کہ اس کے اندر بھی ایک عام عورت کی طرح خواہش ہے کہ اس کی اپنی گھرستی ہو، گھر ہو، بچے ہوں، اور ماں بننے کی جو خواہش ہے وہ اس کے اندر موجود ہے باقی عورتوں کی طرح. اچھا، اب اس کی زندگی اسی طرح سے چل رہی. ایک اس میں کردار ہے مادھو پونے کا رہنے والا ہے، اور وہ ہوادار ہے، اور وہ اس کے پاس آتا ہے اور وقت گزارتا ہے، اور وہ ہمیشہ اسے کہتا ہے کہ سوگندھی، یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ میں اس سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں، اور خبردار جو تم نے آئندہ کی زندگی، اور میں پونا پہنچتے ہی تمہیں منی آرڈر کر دوں گا، اور چھوڑو اپنے گھولی کا بھاڑا کتنا ہے مجھے بتاؤ. لیکن وہ کبھی بھی اس پہ عمل نہیں کرتا. وہ اس کے پاس وقت گزارتا ہے، پھر وہ واپس چلا جاتا ہے، اور پھر 6 مہینے بعد واپس آتا ہے. تو یہ اس کی زندگی، اس کو بھی پتہ ہے، سوگندھی ظاہر ہے کہ وہ بیوقوف نہیں ہے، اسے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ مادھو کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اور باقی مرد جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. لیکن وہ پھر بھی ایک خود ساختہ فریب کی زندگی گزار رہی ہے. لیکن اس کی جو زندگی ہے اس میں ایک بڑا شدید قسم کا تلاطم آ جاتا ہے ایک دن، کہ ایک رات بلکہ، کہ ایک بھی سیٹھ ہے، تو وہ سیٹھ آتا ہے، اور وہ جو اس کا دلال ہے رام لال، وہ اس کو لے کے جاتا ہے سیٹھ کے پاس. وہی بن ٹھن کے سرخی پاؤڈر لگا کے ساڑھی پہن کے جاتی ہے. تو سیٹھ اس کو دیکھتا ہے تو ٹارچ کی روشنی میں، اور پھر وہ کہہ کے تو وہ آگے چلا جاتا، اور اپنی گاڑی بھگا کے لے جاتا ہے. اور وہ جو دلال ہے وہ بڑی خزانی سی ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ مطلب سیٹھ کو شاید پسند نہیں. یہ جو چیز ہے یہ سوگندھی کی زندگی میں بھونچال پیدا کر دیتی ہے. اور منٹو نے بڑا تفصیلی اس کا نفسیات کا جائزہ لیا ہے کہ اس کے اندر سارے جتنے بھی زخم تھے اس کی زندگی کے، جتنے مردوں نے دھوکے دیے تھے، وہ سارے کے سارے ہرے ہو جاتے ہیں. اور وہ ایک شدید عورت کی تذلیل جتنی ممکن تھی وہ ہوئی ہے اس موقع پہ. سیٹھ ایک ٹارچ کی روشنی لگا کے 1 سیکنڈ کے لیے اس کا چہرہ دیکھ کے اور وہ گاڑی بھگا کے لے جاتا ہے. تو وہ جب واپس آتی ہے تو وہ بالکل پوری دنیا سے بغاوت کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اس کے بالکل دنیا ہی بدل جاتی ہے ایک اس معمولی سے ایک سے. اچھا، مادھو بیچارہ اس غلط موقع پہ پہنچ جاتا ہے. وہ کہیں اپنی روٹین میں، وہ اس کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ آگے بیٹھے. تو وہ پھر اس سے وہی بات کرتا ہے کہ کتنا بھاڑا ہے اس کو لے کا، کتنی بار کہا ہے چھوڑ. تو لیکن اب وہ سوگندھی کے سارے ملمے زندگی سے اتر گئے. وہ ایک حد تک نہیں، ایک توہین نے
اس کے آگے آنکھوں کے سارے جال وہ ہٹا دیے ہیں. تو وہ اٹھتی ہے, سب سے پہلے تو اس کی تصویر جو دیوار پہ لگی ہے وہ اٹھا کے پٹختی ہے, اور پھر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ اس سے کہتی ہے کہ ہاں تم پوچھ رہا تھا نا کہ کتنا بھاڑا ہے, تو 10 روپے بھاڑا کوہلی کا ہے اور 10 روپے بھاڑا میرا بھی ہے, تو 10 روپے نکالو پہلے. اور اس کے بعد تو وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے مادھو, تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے, اور وہ اس کو دھکے دے کے اس کو باہر نکالتی ہے اور اپنے ایک خارش زدہ کتے کو وہ گود میں لے کے سو جاتی ہے. تو یہ افسانہ ہے. تو یہ اس کا ارتقائی نقطہ نظر سے اس کا جائزہ ہے کہ کیسے ماں بننے کی خواہش یا نسل بڑھانے کی خواہش اس کے اندر موجود تھی, اور اس کی جب تذلیل ہوئی, توہین ہوئی, تو اس توہین کا بدلہ اس نے مادھو سے لیا, اور وہ جو مردوں کی تصویریں اس نے لگا رکھی تھی جو اس کو فریب دے رہے تھے, اس نے ان تصویروں کو پھینک کے اور ان کے جو فریم تھے وہ اسے چکنا چور کر کے اس کا بدلہ لیا. اچھا, ایک اور افسانہ جس کا ذکر موجود ہے وہ نیلوفر اقبال کا افسانہ ہے, اس کا نام ہے آنٹی. تو آنٹی میں بھی اسی طرح کی ہٹک ہے, لیکن تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں ایک 38 یا 39 سالہ عورت ہے, رؤفہ اس کا نام ہے. تو اس کی دوستی کسی نوجوان سے ہو جاتی ہے 23-24 سال عمر کا, اور اس کو بھی احساس ہے رؤفہ کو کہ وہ جو ہے وہ بھی پیسے کی خاطر وہ آتا ہے اور اس سے وہ سونے کی چین مانگتا ہے, اور اس سے وہ گفٹ مانگتا ہے, کہتے میری سالگرہ ہے اور سب سارے دوستوں نے یہ پہنا ہوا ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے. تو وہ جو رؤفہ ہے وہ کہیں جاب کر رہی ہے, تو وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے وہ اس کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوں. لیکن ایک دن جب وہ اس کے پاس موجود ہوتی ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے باتھ روم جاتی ہے, تو وہ دروازے کے پیچھے سے اس کی بات سن لیتی ہے کہ جو یہ نوجوان ہے جس کا نام پرویز ہے, تو وہ اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا یار بڑی ٹیٹ آنٹی ہے, ٹیٹ کا لفظ. تو وہ کہتی ہے کہ وہ لفظ جو ہے نا ٹیٹ, وہ بالکل چپ گیا, دل میں کھپ گیا. اور پھر وہ وہاں سے واپس آتی ہے, اور جو نیریٹر ہے جس مثالے اس کو وہ بتاتی ہے کہ وہ اتنا ذلیل وہ تھا پرویز کہ وہ مجھے لوٹتا رہا, اور وہ اس میں کیا کیا میں نے اس کا خیال نہیں رکھا, اور تو بڑے ایک شدید اس ٹرموائل سے گزرتی ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں بھی وہ اس کو بڑی شدت سے احساس ہے کہ میری زندگی جو ہے نا وہ جو اس کی تولیدی زندگی ہے وہ بڑی کم رہ گئی ہے. اس کی 38-39 سال عمر ہے, اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. تو وہ ساری رات پھر وہ اسی توہین کے تحت سلگتی رہتی ہے. لیکن اگلے دن اٹھ کے تو وہ افسانے کی متکلم کو وہ پھر کہتی ہے کہ میں ساری رات جاگتی رہی ہوں, اور میں نے یہ سوچا کہ کیا ہوا. اس نے ایک لفظ کہہ دیا. تو وہ فیکٹ یہ ہے کہ وہ نوجوان ہے, اسے مجھے کہیں مل جائیں گی. فیکٹ یہ ہے کہ میری عمر 38-39 سال ہے. فیکٹ یہ ہے کہ اس کو مل جائیں گی, مجھے آگے کوئی نہیں ملے گا. فیکٹ یہ ہے کہ اس نے سوائے اس بات کے باقی ہمارے تعلقات بڑے اچھے چل رہے ہیں, تو چلو کوئی بات نہیں, وہ دوبارہ جا کے وہ میں اس سے صلح کر لی ہوں. تو یہ سوگندھی سے ایک تھوڑے سے آگے لیول کی. سوگندھی نے تو حد تک کو اس نے بھرپور ریئیکشن دیا, لیکن یہ اتنی مجبور ہے رؤفہ کہ رؤفہ نے اس حد تک کو بھی وہ پی گئی, صرف اس لیے پی گئی. اس نے وہ باقی سارے اس مراحل سے تو گزری, لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کی زندگی جو ہے تولیدی زندگی وہ اتنی کم رہ گئی ہے کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, اور وہ دوبارہ اس کی طرف مائل ہو گئی. تو اس طرح سے باقی اور بھی افسانے ہیں. تو اگر آپ زیادہ تفصیل آپ کو چاہیے تو کتاب کو مطالعہ کر سکتے ہیں. تو اب اگر کسی کو سوال ہے, پوری کتاب کو ایک چھوٹے سے لیکچر میں بند کرنا بڑا مشکل تھا, لیکن کوئی سوال ہے تو میں اس کا جواب. میرا ہی سوال یہ ہے کہ سوال کہہ لیں کامنٹ ہے کہ یہ جو حد تک والی فیلنگ ہے یہ انسانوں تک محدود نہیں ہے شاید, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وائلڈ لائف میں بھی ایون جو لوور انٹیلیجنٹ والے اینیملز ہیں وہ بھی مطلب لڑتے ہیں, اور ایون لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں. تو اٹ مینس کہ ان کے ہاں بھی
چیز یہ فیلنگ موجود ہے. اور وہی بات جیسے آپ نے کہی کہ انہیں بھی بر کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ایریا کا مسئلہ ہو سکتا ہے, اس لیے وہ حد تک والی جو فیلنگ ہے, باقی تو چلیں چاروں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو نہیں ہوتی ہوں گی, تو حد تک والی فیلنگ بھی انسانوں تک لمیٹڈ نہیں ہے, بلکہ جتنی بھی اسپیشی ہیں ایون لوور انٹیلیجنس ان میں بھی پائی جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور جتنے بھی جذبات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, جو انسانی جو آپ کے جذبات ہیں, جس میں نفرت ہے یا غصہ ہے یا جیلسی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جانوروں میں موجود ہیں, کیونکہ یہ انسیسٹر سب کا ایک ہی ہے. تو یہ چیزیں ان کا ارتقاء مطلب کروڑوں سال پہلے ہوا ہے, تو وہی چیزیں ہمیں وراثت میں ملی ہیں. انسانوں میں تھوڑی ریفائنڈ شکل میں یا لینگویج کے بعد وہ زیادہ انسان اس کا اظہار پہ قائل ہوا ہے, ورنہ پیچھے جو فطرت ہے تو فطرت کے جو اس کا سرچشمہ ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ دوسرے جانوروں میں بھی کم یا زیادہ تمام جذبے جتنے بھی جذبے موجود ہیں وہ وہاں بھی آپ کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور ملیں گے, اور اس میں یہ حد تک یا توہین وہ بھی موجود ہے. پتہ نہیں کس طرح بات شروع کروں. بتا رہا ہوں یہ کتاب ابھی میری نظر سے نہیں گزری, میں ضرور اس کو لے جاؤں گا. میرا خیال ہے اس وقت تک مجھے کچھ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوئی, اور جو باتیں آپ نے کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کا جو بیشتر آخری حصہ ہے وہ بہت غیر سائنسی اور قدر سرانہ سوچ, پیٹریارکل سوچ کے حوالے سے ہے, اور اس میں جو سوشل انسٹیٹیوشنز اینڈ کنسٹرکشنز ہیں ان کو انڈرمائن کر کے بایولوجیکل ایولیوشن کو ترجیح دے گی. بایولوجیکل ایولیوشن تو ہوا نا, لیکن یہ کہ وہ ایک جیسے آپ نے کہا کہ پیش میں ہوا, تو اس میں اب یہ جو حد تک اور انتقام اور یہ جو غصہ اور حسد, یہ سماجی رویے ہیں, اور یہ ذہن سے باہر نہیں آئے ہیں, یعنی ذہن سے گرد و پیش میں نہیں آئے ہیں, گرد و پیش سے ذہن میں گئے ہیں. اور چونکہ ایک لمبی ایولیوشن کی میں یہ سوال ہی ہے کہ اس کا آپ کو آپ دے سکیں, تو کیا ایسا ہے کہ نہیں کہ یہ گرد و پیش سے گئے ہیں. ٹرائبل سٹرکچرز میں غیر انتقام, آپ کو شاید علم ہو کہ پاکستان کے پینل جو لا ہے, یعنی تعزیرات پاکستان, اس میں ایک کلاس ہوا کرتی تھی گریو اینڈ سڈن پرووکیشن, فوری غصہ دلانے والی کلاس. وہ یہاں پر عورتوں کی تحریک جو فیمنسٹ تحریک تھی, انہوں نے یہ کوششیں کر کے وہ مٹا دی. اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے تھے جو بیوی کی روٹی ٹھنڈی یا چائے ٹھنڈی دینے کے لیے جس میں فوری طور پر طیش میں آ جانے سے اس کو مارتے تھے یا قتل بھی کرتے تھے, اور اس لیگل پروویژن کا فائدہ اٹھا کر وہ جج جو تھا وہ ان کو لکھا تھا وہ غلط کر. تو یہ سارے کے سارے اس قسم کے جذبات جہاں آپ ایلیٹ کا حوالہ دے رہے ہیں, یا آپ 18ویں صدی کے آخر کے جین آسٹن کی دے رہے ہیں. جین آسٹن بھی اسی کی دلی دلائی, یعنی ٹریڈیشن کی مائتھولوجی کی آخری ریپرزینٹیو تھی. اور جہاں آپ نے ادھر آئے ہیں, مجھے افسوس ہے کہ آپ نے ان افسانوں کا انتخاب کیا, آپ کی اپنی چوائس ہے, آپ کی اپنی سوچ ہے, لیکن یہ جو سراسر ٹرائبل, فیوڈل اور پیٹریارکل نظر سے ایک اس میں پھنسے ہوئے ہیں. دیر آر نو, حد تک کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہیومن جو ایولیوشن ہے اس کا بیسک پرپز ہی کوئی نہیں تھا. یہ کیوں فرض کر لیا گیا کہ اس کا بیسک پرپز جو تھا وہ نسل بڑھانا تھا. سوال کی طرف بس یہی ہے. تو مجھے یہ ہے کہ یہ اس پہ سوال, یہ سارے سوال ہی ہیں. اس کا سوال میں آپ کی بات کا میں کرنا چاہوں گی. ابھی آپ نے جب لیکچر دے رہے تھے آپ نے کہا کہ جو اپنا غیرت مند ہوتا ہے وہ غصہ کر کے یعنی فوراً جواب دے کے وہ کرتا ہے, تو ہم اس کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ وہ اس کی نسل اس نے بڑھائی. لیکن جو چپ ہو کے خاموش ہو کے رہ گیا اس کی نسل آگے نہیں بڑھی.
या आपने लेक्चर में कहा, फिर आपने 2 अफसानों का हवाला दिया, हद तक मंटो का। तो उसमें जो औरत है सौगंधी, वो बिल्कुल इसी तरह से करती है कि वो गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसको हद तक अमेज उसका जो सलूक होता है, और वो एक कुत्ते के साथ, यानी उसने खारिश ज़्यादा कुत्ते को एक मर्द पे फौकियत दी, तो वो उसका एक दूसरा पहलू है। लेकिन यहाँ जब नीलूफर साहिबा की जो है, तो उसमें तो वो औरत पी गई है, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसने सोचा कि चलो मुझे थोड़ा सा उसने कह दिया, एक फिक्रा कस दिया है मेरे लिए, तो कोई बात नहीं है, मैं उसके साथ फिर भी ताल्लुक़ अपना बढ़ाऊँ। तो ये बिल्कुल 2 अपोजिट वो हैं, यानी उसने हद तक का बदला इस तरह से लिया कि उसने उसको एक मर्द को, वो जो 4 मर्द थे उनको कुत्ते से भी, यानी खारिज ज़्यादा कुत्ते से भी गिरा हुआ वो किया। लेकिन उसने जो नीलूफर है, नीलूफर साहिबा ने जो किया है रऊफ़ा का, वो उसने इस चीज़ को कर लिया। तो अब कौन सी किसकी बका होगी? ये बहुत अच्छा सवाल बहुत अच्छा है। अब देखिए कि जो मेरा मतलब बुनियादी जो थीसिस है, वो जवाब उसने क्या दिया है ये वो उसके हालात पे डिपेंड करता है कि उसने क्या किया। लेकिन जो दर्द हुआ है, जो दुख हुआ है, मेरा तो मौजूद वो है कि रऊफ़ा को भी आप अगर पढ़ें अफसाना, वो सारी रात वो पढ़ती रही और वो मुख्तलिफ सिनेरियोज बनाती रही है। तो वो मेरा मौजूद तो वो दर्द है, वो दुख है कि वो तौहीन के उसमें पूरा चैप्टर है कि तौहीन का दर्द क्यों होता है। तो मैं तो ये दर्द, अब वो उसका जैसे मैंने शुरू में बताया कि वेरिएशंस होती हैं हर इंसान के, और वो लाजमी नहीं है कि फ़ौरन वो बंदूक लेके पहुँच जाए, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका जवाब देता है। पर जो रऊफ़ा है उसने अपने हालात का जब जायज़ा लिया, तो उसको जो उसने कोई ना कोई रद्द-ए-अमल देना है तक का, उसको ये मुनासिब लगा कि उसके पास चॉइस ही नहीं है। और जैसे मैं फैक्ट मैंने बताया ना, फैक्ट्स वो उसको एनालाइज करती है और वो ये समझती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो वो लाजमी नहीं है कि वो हद तक का, यानी ये मेरा मौजू नहीं है कि हद तक का जवाब क्या देना, मौजू ये है कि हद तक का दर्द क्यों हुआ, ये बुनियादी तौर पर। अच्छा, जो सोशल एक्सपीरियंस जो आपने बात की सोशल एक्सपीरियंसेस की, तो वो भी इस किताब का एक मरकज़ी नुक्ता है। तो वो ब्लैंक स्लेट का जो मैंने कहा ना, कि वो पहले ये कहा जाता था कि बच्चा ब्लैंक स्लेट लेके आओ, समाज उसके ऊपर शख्सियत तहरीर करता है। तो ये बात मैंने एक्सप्लेन गुफ्तगू में भी की है और किताब में मज़ीद तफसील मौजूद है कि ब्लैंक स्लेट बिल्कुल नहीं है, वो शख्सियत साथ लेके आता है बच्चा। और कोई भी शख्स जिसके मुख्तलिफ, मैंने अपने बच्चों की मिसाल दी, तो वो बच्चों की शख्सियात मुख्तलिफ होती हैं, तो वो माशरा किसी हद तक असरअंदाज ज़रूर होता है, लेकिन बेसिक्स जो हैं वो अपनी चीज़ें साथ लेके आते हैं और वो लाखों बरस के अमल का हिस्सा हैं। जो जज्बात हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, वो एवोल्यूशनरी हैं और वो न सिर्फ इंसानों में हैं बल्कि जानवरों में। पहले बच्चे की बात पहले बच्चे एक सेकंड, अब सवाल पहले रऊफ साहब, फिर इमदाद आकाश और फिर नजमा जी। रऊफ साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। एक तो आपके बोल्डनेस पे कमाल है, आपने इतने मौज़ूआत उठाए हैं कि इस ऑडियंस के लिए बड़ा मुश्किल था कि उसको, एक तो इंडिविजुअली एक पूरा चैप्टर है आपके, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था। हाँ, बड़ा मुश्किल था, हमें भी आसान करने में बड़ा मुश्किल था। जो आम ऑडियंस है, जो कोई नजरिए से वाकिफ है उसका भी तो ठीक है। दूसरे जो एक समाजिया, क्योंकि आमतौर पे अदब में नफ्सियात, समाजियात, सियासियात, किसी हद तक नज़रियात भी उसकी जो बैंड है उनके पहलू से बात होती है। ये जो इर्तिकाई कि उसको ट्राइबल उस लाखों साल से पहले की जो एवोल्यूशन जेनेटिक्स के साथ जो आपने जोड़ा है, ये इस ऑडियंस के लिए नहीं मेरा ख्याल है कि इस जो कल्चर है, हम आमतौर पे जो जितने भी तनकीद करते हैं वो समाजियात पे करते हैं, समाजियात के पहलू पे करते हैं कि भाई इनका समाजी पहलू इस तरह था तो उसने ये रिएक्ट किया, ये इंतकाम ले लिया, या मोहब्बत कर दिया, भाग गया, फ्लाइट या फाइट, वट एवर यू कॉल इट, तो वो तो ठीक था। अब ये फाइट और फ्लाइट तो ज़्यादा बायोलॉजिकल है। हाँ, बिल्कुल बायोलॉजिकल आपने बता दिया था उसमें ना। तो ये समाजियात तो यहाँ तक तो हमारी जो जितने भी लिटरेचर मौजूद है, तहकीक भी मौजूद है, वो इस लेवल सतह तक है। बाकी ये जो दिखाई सतह पे है, इस पे बहुत कम बोला जाता है। यानी इसका उस हवाले से कि जेनेटिक्स के साथ आपकी शख्सियत, आमतौर पे हम ये कहते हैं कि फलाने बंदे ने जो इंतकाम लिया है वो बेसिकली उसके भाई को मार दिया गया। अब वो भाई के मारने से उस बंदे ने इंतकाम क्यों लिया? क्योंकि उसके अपनी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के, वो अपनी सर्वाइवल को चैलेंज कर दिया। अब अमेरिका पे आप अटैक करते हैं, अमेरिका की कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एक शिप से, लेकिन वो उसकी अपनी सर्वाइवल के लिए हतक है
کہ وہ سوال survival بیان ہے. ہاں سوال تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل نیا چیپٹر کا اس کے لیے یہ میرا خیال ہے کہ ایک لیکچر پہ پاسبل نہیں تھا، اس لیے کافی کمپلیکیشن یہاں پہ پیدا ہو. اسی لیے آپ دیکھیں اس کا جو ذیلی عنوان ہے ایک نیا ادبی پیراڈائم، یہ نئے پیراڈائم ہے. ہاں بالکل وہ پہلے جو پیراڈائم تھے سماجیات وغیرہ اس سے یہ مختلف چیز ہے. زیف صاحب اب صرف اور صرف جو ہے وہ کہانی نما یا بیانیہ قسم کا ادب تو نہیں لکھا جاتا، تجریدی ادب بھی ہے، علامتی ادب بھی ہے. یولیسز اگر جیمز جائس کا کسی نے پڑھا ہے تو اس کے اندر تو سارے کا سارا اس نے بے ربط تحریر ہے پوری کی پوری لکھ کے اور اس میں سے ربط تلاش کرنے کی اس نے بات کی ہوئی ہے. تو مجھے ٹرائل کا مصنف کا نام یاد نہیں ہے، کافکا کی ساری جو کہانیاں ہیں ان کے اندر اس طرح سے ہمیں ربط یا اس طرح کی ساری صورتیں نہیں ملتی جس طرح کی دو کہانیاں آپ نے سنائی ہیں. تو کیا تجریدی آرٹ میں اور علامتی آرٹ جو ادب ہے اس کے اندر بھی آپ کا یہ ارتقائی نظریہ جو ہے وہ تنقید کا اس کے اوپر آپ لاگو کریں گے؟ ایک سوال تو میرا یہ. دوسرا ذرا لائٹر نوٹ کے اوپر کہ مودی کی بہت زیادہ توہین ہو چکی ہے، اب وہ جنگ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یا پی جائے گا. اس سے پہلے چلتے ہیں بہت. اچھا وہ آپ نے دھرنے کا کیا ہوا؟ وہ دھرنا ہمیں لاہور میں دیا تھا لیکن تو وہاں بھاگا نہیں جا سکے تھے، پریس کلب چلے گئے تھے. یہ کیا نہیں ہم نے. میں نے ایک سوال اچھا میں پہلا سوال کا جواب طلب بات سمجھتے ہیں تو دیتے ہیں. نہیں پہلا سوال تو ہاں وہ آپ نے بات کی یولیسز کی یا اس طرح کے جو نیریٹیوز ہیں کافکا کے یا دوسرے بھی، تو میں نے اس میں ڈیفائن کیا ہے جو کہانی کو ڈیفائن کیا ہے کہانی ہے کیا. تو وہ کہانی میں یہ ہے کہ کہانی کے اندر کوئی کریکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کریکٹر کے بغیر کوئی کہانی نہیں ہے. پھر اس کے اندر کانفلکٹ ہے، کہانی میں کانفلکٹ ہوتا ہے، ایک کریکٹر ہے ایک کانفلکٹ ہے، اور پھر کریکٹر جو ہے وہ کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دنیا میں جتنی بھی کہانیاں لکھی گئی ہیں یا اکثر کہانیاں جتنی بھی، کیونکہ جان بوجھ کے ایسی کہانی لکھی جا سکتی ہے کہ جو ان چیزوں کو سبورٹ کرے، تو وہ کریکٹر اور اس کے بعد جو ہے کانفلکٹ اور کانفلکٹ کو سالو کرنے کی کوشش، یہ کہانی کا بنیادی عناصر دنیا میں جو بھی، چاہے وہ ڈرامہ ہے، چاہے وہ واقعہ ہے، چاہے وہ ناول ہے، افسانہ ہے، وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اگر یہ تین چیزیں موجود ہیں تو اس کے اوپر پھر ارتقائی تنقید کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے. لیکن اب اس میں مطلب سوال یہ ہے کہ کیا وہ ارتقائی نظریہ اس پہ اپلائی کر کے ہمیں کوئی نئے معنی حاصل ہوتے ہیں؟ تو وہ ہر کہانی پہ اس طرح سے معنی آپ کو نہیں ملیں گے. جو کہانیاں میں نے چنی ہیں اس میں بڑے کلیئرلی یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. تو اس لیے تو آپ کا سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ ارتقائی تنقید جو یہ تین چیزیں ہیں اس کے اوپر پوری طرح سے انوالو ہوتی ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کو اس کو سبورٹ کرے تو پھر ایک سوال جو ہے وہ نجمہ، پھر بخاری صاحب، پھر فہیم. آپ بھی ہیں نا؟ اچھا پھر جہانگیر صاحب. آپ بہت اچھا لگا ایک تو آپ کی جو آپ نے جس طرح سے لیکچر دیا اور بیان کیا وہ اسٹائل مجھے بہت پسند آیا. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے ایولیوشن کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ویریشن میں، جو مجھے میرے لیے یہ بات نہیں تھی ویریشن کے حوالے سے، میرے لیے نئی چیز تھی. اچھا باقی آپ نے یہ کہا کہ جس کی حدت ہوتی ہے اس کو بہت غصہ آتا ہے اور اسی کی نسل آگے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے ملک میں جو ایک کامن جو آبزرویشن ہے وہ یہ کہ جو قبائلی لوگ ہیں ان کو بہت جلدی غصہ آتا ہے اور آنر کلنگ اور یہ ساری چیزیں ان سے جڑی ہوئی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بھی انسان ہے اس کو حد تک کا غصہ تو ضرور آتا ہے، اس کا ریئیکشن حالات کے، کیونکہ وہاں بھی سروائیول کا مسئلہ ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مقابل جو ہے وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے
या वहाँ पुलिस मौजूद है या बाकी सिस्टम मौजूद है जो कि आप उसका रिएक्शन उस वक्त फौरी तौर पे नहीं दे सकते, तो फिर तो आपके पास मतलब हर चीज़ का इंहिसार जो है वो आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे, तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप वहाँ पे जाके तो फौरी तौर पे उसके साथ मुकाबला करें। लेकिन वो दुख और वो दर्द और वो चुभन, वो मेरा असल मसला वो था कि वो रहती है, और वो फिर चाहे वो बाद में सुलगता रहे और वो बाद में कोई साजिश करके कोई प्लान करके उसका बदला लेने की कोशिश करे या वो किसी और तरीके से वो उसका, लेकिन वो चुभन और वो दर्द वो ज़रूर होगा। जो कबायली माशरे हैं वहाँ पे चूँकि उनको अपने फौरी इजहार का मौका है, वो माशरा ही इस तरह का डेवलप्ड है कि वो फौरी तौर बंदूक लेके आ जाएगा और वो फायरिंग शुरू कर देगा। लेकिन जो हमारा माशरा है वो वहाँ पे वो उसको इजाज़त उस तरह से एक्सप्रेशन जो उसका गुस्सा है उसके एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं दे रहा, तो वो फिर किसी और तरीके से वो अपना गुस्सा निकालेगा। लेकिन वो जो दर्द है, मेरा मतलब वो दर्द का है कि दर्द क्यों होता है और वो कैसे उसके ऊपर काबू पाता है या नहीं पाता। जाकिर साहब आप कर लें सवाल। अच्छा, वो बार बार जिक्र आ रहा था तक का, तो उस वजह से मैं बात करना चाह रहा था। अभी भी है। अभी तक मैं आपको भी लाइन तो ये जो इसलिए पहले आपने दो अफसाने ये सिर्फ एक मिसाल है, ये नहीं इसका ये नहीं मतलब है मैं कि उसमें इर्तिकाब मैंने बोल दिया तो आपका ये बाकी सारे जज्बे, आप कोई भी एक जज्बा ले लें, नफरत का जज्बा और रवैया, इंतकाम ले लें, सवाल करते हैं। कि ये जो मंटो का अतक है ये 1945 का अफसाना है। इसमें अतक और उसका रद्द अमल एक डिफरेंट है कि समाज 1945 तक जहाँ पहुँचा था वहाँ इस तरह का रद्द अमल आना था या आना चाहिए था, ये आ गया। और जो नीलोफर इकबाल लिख रही है अफसाना, वो 2012 के करीब का अफसाना है। मतलब रवैये बदल गए हैं, उसमें इर्तिका आ गया, मैं ये समझ पाया। ठीक है, तो ये कमेंट है आपका, सवाल नहीं है। बुखारी साहब। जी सर साहब, आपकी गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प थी और हमने बहुत इंजॉय किया, लेकिन कुछ चीज़ें या कुछ हिस्सा इसका समझने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि क्या आप वाकई ये कह रहे हैं कि इंसानों की सर्वाइवल और उनका इर्तिका के पीछे जो बुनियादी जज्बा है वो गुस्से का या वो इंतकाम का या वो हतक और तौहीन का, और अगर ये ना होता तो शायद इंसान सर्वाइव ना कर पाते। अगर ये बात दुरुस्त है तो मुझे लगता यह है कि ये जो हमारा समाजी इर्तिका है जिसमें हम इन्हीं चीज़ों के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कि बात कर रहे हैं, तो वो इर्तिका ही के ख़िलाफ़ फिर हमारा इर्तिका हो रहा है। तो ये थोड़ा सा एक पैराडॉक्स उसमें नहीं चल रहा है। मैंने अभी कहा कि ये सिर्फ एक पहलू है, हद तक बाकी ये मतलब दर्जनों के सामने मैं ये जज्बे हैं। पूछना चाह रहा था कि अगर ये मरकजी है, मरकजी अगर और भी हैं तो फिर उनका जिक्र आपने क्यों नहीं किया? सिर्फ मिसाल के तौर पर मसला इंतकाम है, इंतकाम का जज्बा वो अब ओथेलो के रोशनी में या दूसरे, तो मुझे मुझे बात है एक दो पॉइंट्स उसमें हैं, अगर आप इसके उसमें जवाब दे दें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपने इर्तिकाई तनकीद का एक नया पैराडाइम पेश किया है, ये भी दिलचस्प है, लेकिन दुनिया में कोई भी थ्योरी है, कोई भी नज़रिया है, उसका एक तनकीद के लिए एक पैराडाइम पेश करता है। आपने जो दो मिसालें जो अफसानों की दी हैं, उनमें उनका खुलासा तो हमें समझ में आ गया और उसमें हतक और तौहीन का पहलू भी समझ में आ गया, लेकिन उसमें इर्तिकाई तनकीद क्या थी ये पूरी तरह से कम अज़ कम मुझे वाज़ेह नहीं हुआ। हो सकता है आपने बयान कर दिया हो, तो इस पर भी थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि इर्तिकाई तनकीद कैसे मुख्तलिफ है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और मार्क्सी तनकीद से या समाजी तनकीद से या किसी और जवाब दे दीजिए। अच्छा वो मतलब पहले तो वो वही मैंने बता दिया कि हद तक सिर्फ एक जज्बा है, बाकी मुख्तलिफ जज्बे इंसान के। तो मिसालें मैंने उसी की दी समझाने के लिए कि आप ज़ाहिर है कि हर चीज़ हर जज्बे की हर साथ नहीं दे सकते, इसलिए मैंने एक जज्बे को चुना जो बड़ा समझाने में भी आसान है और समझ में आता है उसको। तो दूसरा आपका सवाल करता ये कैसे मुख्तलिफ है? हाँ मुख्तलिफ कैसे है, तो अब ये देखें कि जैसे मंटो का अफसाना है, तो मंटो के अफसाने पे जितनी भी तनकीद और बहुत भी इस पर लिखा गया है, मंटो के मशहूर तरीन अफसानों में इसमें शुमार होता है, शायद 2-3 जो मशहूर तरीन अफसाने हैं उसके अंदर बेहतरीन अफसानों में भी और मशहूर अफसानों में भी। तो वो उसके पीछे जो माँ बनने का जज्बा है सोगंथी का,
وہ اس کے اوپر تو کسی نے بات نہیں کی, اس کے اوپر کسی نقاد نے اس طرف توجہ نہیں دلائی کہ اس کو بیسک جو تسلیل ہوئی ہے اس جذبے کی ہوئی ہے, اور وہ جو ایک اس نے زندگی میں جو فریب مسلسل کھائے چلی جا رہی تھی, اس کے پیچھے یہ توقع تھی کہ کوئی مرد, جو تصویریں بھی اس نے لگائی ہوئی تھیں دیوار پر, اس طرح یہ سامنے تصویریں لگی ہوئی ہیں, اگرچہ ان کا مقصد الگ ہے, لیکن وہ 4 مردوں کی, اور اس نے منٹو نے ایکسپلین بھی کیا ہے, اس نے لکھا کہ وہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ اس کا پتی بن سکتا تھا, اور اس نے اسی نیت سے وہ تصویریں اس کی لگائی ہوئی تھیں, لیکن وہ سب اس کے پاس آتے تھے اور آ کے اس کو ایکسپلائٹ کر کے وہ واپس چلے جاتے تھے. تو وہ کیوں, ان کو سختی کیوں تھی, وہ اس کو معلوم جانتے بوجھتے ہوئے اس لیے سختی تھی کہ اس کا وہ موضوع, اس کا جذبہ تھا, نسل آگے بڑھانے کا جذبہ, ماں بننے کا جذبہ, وہ اس جذبے وہ ایک عرصے تک سہتی رہی, لیکن جب اس کی ہتک ہوئی تو وہ پھر اس کا وہ شیشہ ٹوٹ گیا, اور پھر اس نے اس کا انتقام ماتھو سے کیا. تو یہ اس نقطۂ نظر سے اس افسانے پہ بات نہیں ہوئی. یا میں نے رشید عبدت کا افسانہ ہے بگل والا, اس کا اس میں ذکر کیا ہے. تو وہ بگل والے کے پیچھے جو ارتقائی جو جذبے ہیں جو کام کر رہے ہیں, اس کا شاید کسی نے اجازت نہیں لیا. پرائڈ اینڈ پریجوڈس جو جین فاسٹر کا ناول ہے, اس کا جو پہلا فقرہ ہے, وہ پہلا فقرہ اگر آپ کے ذہن میں ہو وہ یہ ہے کہ ایوری مین ان پوزیشن آف گڈ فارچون مسٹ بی ان بانڈ آف اے وائف. تو وہ وہاں پہ اب اس کا جب میں نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ اسٹیٹس کا معاملہ ہے, وہ پورا ناول ہی انٹر پلے ہے سماجی اسٹیٹس کا, کہ وہاں پہ جو اس کے 2 مرکزی کردار ہیں الزبتھ اور ڈارسی, تو ان کے مطلب اسٹیٹس میں فرق ہے, اور وہ سارا کیسے وہ اس کو نیویگیٹ کرتے ہیں, وہ سارے وہ اس کے پیچھے سارے ارتقائی. پہلے میں نے جو ٹریول بات کی کہ وہاں پہ اسٹیٹس آپ کا کتنا اہم ہے, تو اس بہت ساری اور مثالیں میں نے دی ہیں کہ سماجی جو مرتبہ ہے آپ کا, وہ آپ کی جو آپ کی نسل کی بقا ہے اس میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. تو میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو مرد ہیں وہ مطلب فراری 9 کروڑ روپے کی کیوں خریدتے ہیں, تو وہ اپنا اسٹیٹس معاشرے کی نظر میں بلند کرنے کے لیے وہ خریدتے ہیں. ورنہ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ کام جو 9 کروڑ کی فراری کر سکتی ہے, وہ 9 لاکھ کی سوزوکی بھی وہ سارے کام بلکہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے. فراری شاید مری نہ جا سکے, وہ سوزوکی مری بھی چلی جاتی ہے, اتوار بازار سے آپ کا سودا لے کے آتی ہے, سارے کام زیادہ بہتر طریقے سے کرتی ہے. لیکن وہ کیوں 9 کروڑ روپے خرچتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنا اسٹیٹس بڑھانا چاہتا ہے. تو یہ سارے جذبے ہیں, مختلف ایولیوشنری جذبے ہیں جو آپ کی الٹیمیٹ آپ کی جو بقا ہے اس میں کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ نیا نقطہ نظر ہے کہ آپ ادب میں دیکھیں کہ کہاں پہ یہ ایولیوشنری دھارے کہاں پہ آئے ہیں. تو اگر میں نے ایک سوال نہ کیا تو میں پھٹ جاؤں گا. اب وقت نہیں ہے, 7 بجے ہمیں یہ کلوز کرنا ہے. یہ آخری سوال ہے, یہ آخری سوال ہے فہیم کا. زید صاحب سب سے پہلے تو ایک نئے اور اچھوتے موضوع پہ آپ نے اپنی گفتگو کی اور نئے سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوئے. کسی چیز کو سمجھے بغیر رد کرنا یا اس کو ایکسیپٹ کرنا یہ غلط بات ہوتی ہے. تو میں اس کو مزید سمجھنا چاہتا ہوں. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو ارتقائی تنقید ہے یہ کیوں ضروری ہے, یا اس کی غرض و فوائد کیا ہے؟ یعنی کہ اگر کسی فن پارے پر ہم ارتقائی نقطۂ نظر سے اس کی تنقید نہیں کریں گے تو کیا ہم سے رہ جائے گی, کیوں ضروری ہے؟ بڑا اچھا سوال میں نے کیا ہے. تو یہ لکھنے سے منع کر رہے ہیں, ایسے سوال ادب کیوں پڑے لکھنے سے منع کر رہے ہیں. جی سر, اس کے اندر میں نے جن الیاڈ کا تجزیہ کیا ہے, کیا ہے, افسانہ کا کیا ہے, باقی اور چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, ان کو آپ کتاب پڑھ لیں یا جو میری گفتگو سے کیا کوئی نئی آپ کو روشنی نہیں ملی, کوئی اس کو سمجھنے کا کوئی نیا اینگل نہیں ملا, کوئی نیا نقطہ نہیں ملا کہ جو سوگندھی کا ریئیکشن ہے وہ کیوں آئے, اس نے کیوں وہ ریئیکشن دیا ہے, جو روفا کا ریئیکشن ہے وہ کیوں ہے, جو بگل والا جو کا افسانہ ہے اس کے اندر اس نے جو ریئیکٹ کیا ہے بگل بجا کے وہ کیوں کیا, جو مچھا یاد کا افسانہ ہے کچی پکی خبریں جو اس کا میں نے تجزیہ کیا ہے. تو اگر ان کو پڑھ کے آپ کو کوئی نئی تفہیم ادب کی نہیں ہوتی یا زندگی کی تفہیم نہیں ہوتی تو ظاہر ہے لا حاصل ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی نئی روشنی ملتی ہے اور اس کو سمجھنے کا کوئی نیا پیرامیٹر آپ کے پاس آتا ہے تو پھر یہ بنیادی مقصد ہے.
अभी नजमा रेहाना साहबा ने कहा ना कि ये जो यहाँ के हमारे पठान और ये लोग हैं, कबायली लोग हैं, ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते मैंने हैं। इनको रोका है, वो फिर मिर्जा साहब कहेंगे कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। आप इधर बैठे की बात करेंगे मैं वहाँ जाता हूँ, रहती हूँ। मुझे भी 2-4 मिनट बोलने का मौका दे दें। नहीं खुद कोई नहीं। अच्छा जी, पहले तो ये कि माजरत जिन लोगों को सवाल करने का मौका नहीं मिला, कुछ लोग दो डबल सवाल भी करना चाह रहे थे। असल में ये आपकी गलती है। मैं चूँकि आप मुझे सदरा सौंप दिया तो मैं कुछ डांटने का भी फर्ज होता था, आप वहाँ बैठ जाए। तो वो डांटना इनको इसलिए ज़रूरी है कि इन्होंने कन्वे नहीं किया कि हमारी जो रिवायत है, प्रोग्राम जो शुरू होता है, हम 15 मिनट यानी 5 बजे का टाइम, ये हल्का अरबाद ज़ौक़ वाली रिवायत नहीं है कि 6 बजे का टाइम हो और 7 बजे पहुँचे तो भी लोग नहीं होते, 7:30 बजे प्रोग्राम शुरू होता है। तो ये आपको कन्वे करना चाहिए था कि अगर 5 बजे का टाइम है तो हम 5:15 तक ये प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। ये पहली मरतबा हुआ है मेरी एसोसिएशन में, जब से मैं आ रहा हूँ 10-15 साल से, कि हमने कोई प्रोग्राम पौना घंटा देर से शुरू किया। नहीं, मैंने ज़ैद साहब को बताया था कि आप 15 मिनट तक आ जाए, उसे 5 बजे ऐसे ठीक है बस चलिए मैंने कन्वे कर दी चीज़। अच्छा, ये किताब बहुत अच्छी है। मैं अब इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ज़ैद साहब के बारे में कुछ अपनी, ये कहा जाता है ना कि शख्सियत और फ़न पे बात की जाए, तो शख्सियत पे पहले मैं बात कर लेता हूँ। ज़ैद साहब की तकरीबन सारी चीज़ें मैंने पढ़ी और ये कहने में मुझे कोई बात नहीं है कि इनकी तमाम तहरीरों से मैं बहुत मुतासिर हूँ। ये हमारे दोस्तों के हल्के में बहुत वसीउल मुताला शख्स हैं और ख़ास तौर पे अपनी एज ग्रुप में मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिनका इतना वसी मुतालिया हो तारीख़ का और फ़लसफ़े का, अदब का, नफ्सियात का, समाजियात का। तकरीबन एक हमा जहर शख्सियत जो वाकई में अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो ज़ैद सैयद साहब हैं। गुलमीना नावल इनका मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा नावल है। उससे भी ज़्यादा अच्छा नावल इनका जो आधी रात का सूरज, अगर मैं टाइटल सही ले रहा हूँ, यही नाम है, आधी रात का सूरज, तारीख़ी नावल है, अंदलुसिया के पस मंज़र में बहुत ही अच्छा नावल है। और इनकी ख़ास बात यह है इनकी तहरीरों की कि ये 100 सफ़े के मवाद को ये 500-600 सफ़े पे नहीं फैलाते, जो हमारे यहाँ ये मरज़ आम हो गया है कि कोई बहुत से नावल ऐसे नए आए हैं 600 सफ़ों के नावल आप पढ़ें तो आपको लगता है कि ये एक नावलेट का मवाद था जिसको इतना फैला दिया गया है। तो इनमें ये बात नहीं है। ये मतलब जो नावल लिखते हैं, अगर 200 सफ़े का मवाद है तो वो 200 सफ़े में उस बात को ख़त्म कर देते हैं। फिर तराजिम इनके जो बोर्सेस के इन्होंने किए हैं, बोर्सेस के और भी लोगों ने तराजिम किए हैं, लेकिन इनके तराजिम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। अब ये इस किताब की तरफ आते हैं। आई विश कि आप ये किताबें यहाँ ले आते ताकि अगर कोई ख़रीदना चाहते तो खरीद लेते। ये किताब, इसमें भी इन्होंने यही कमाल किया है कि ये 200 सफ़ात में इन्होंने जिसको कहते हैं कूज़े में दरिया इन्होंने बंद किया है और इसके 4 हिस्से हैं। यानी इसको मैंने जब पढ़ा तो मुझे ये लगा कि ये 50-50 तकरीबन 50 कह लें, मतलब 5-10 सफ़े इधर उधर हो सकते हैं। 50-50 सफ़े के 4 हिस्से हैं। पहले 50 सफ़ात में इन्होंने जो अपने गुफ्तगू में बयान भी किया, इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू और मुख्तसर अल्फाज में इन्होंने ये बयान करने की कोशिश की है कि जी कहानी की ज़िंदगी में अहमियत क्या है। हालांकि हम इस पर और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं, अदब की अफादियत पे बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन इनका मजमून पढ़ के मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं या वही बातें जो हम पढ़ चुके हैं वो दोहराई जा रही हैं। बहुत सादा अल्फाज में, और ख़ासतौर पे जो नए पढ़ने वाले हैं जिनके इस जहन में ये सवाल रहता है कि हम अदब क्यों पढ़ें या फ़िक्शन क्यों पढ़ें या कहानी क्यों पढ़ें, तो उन कहानियों की ज़िंदगी में अहमियत और जो मिसालें इन्होंने दी हैं, जैसे वो कबीले की जो मिसाल थी वो मुझे बहुत पसंद आई पढ़ते हुए। तो वो जो पहला इनका जो हिस्सा है तकरीबन 50 सफ़े का, वो बहुत कारआमद है। लेकिन वो एक, जैसे रऊफ साहब ने कहा ना कि ये एक अलग अलग मौजूआत थे, यानी उसको फैला के सिर्फ उस मौजू पर एक 200 सफ़े की किताब लिखी जा सकती है, लेकिन इन्होंने इसमें शामिल किया, जिसमें मुझे मतलब खुशी है कि इन्होंने उसको शामिल किया। दूसरा इसका जो हिस्सा है वो नज़रिया इर्तिक़ा के बारे में, वो भी तकरीबन 50 सफ़े, और मैंने नज़रिया इर्तिक़ा पर इतने सादा अल्फाज में, सादा और जामे तौर पर जो नज़रिया इर्तिक़ा को जो बयान किया है इन्होंने, वो मैंने दूसरी जगह नहीं देखा। हालांकि आप वो जो नज़रिया इर्तिक़ा है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ लिखी गई, उसको तकरीबन 250 साल उस किताब को लिखे गए, उसकी तारीख़ी अहमियत है। उसके बाद नज़रिया इर्तिक़ा बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन इन्होंने जिस सादा अल्फाज में मुख्तसरन उसके अहम तरीन निकात बयान किए हैं वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। तीसरा इसका जो है वो असल ये इनका जो मौजू है इर्तिक़ाई जो तनकीद है, ज़ाहिर है उससे इख्तलाफ किया जा सकता है। बहुत सारी बातें जो यहाँ की गई, मैं उनमें से बहुत सारी चीज़ों से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि इर्तिक़ाई क्या तनकीद को इस तरह से आप लागू कर सकते नहीं कर सकते, उस पर मैं 1 मिनट बाद बात करूँगा। और आखिरी हिस्सा जो है वो इनका है जिसमें इन्होंने सिलेक्टेड फ़िक्शन के नमूने बैन अक़वामी अदब से भी और हमारे उर्दू अदब से भी चुने हैं, और वो अच्छा सिलेक्शन है, बहुत अच्छा सिलेक्शन है। अच्छा, इर्तिक़ाई तनकीद, 1 मिनट सही,
دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، جو بھی ازم ہوتا ہے نا، ازم ڈارونزم ہو، فیمنزم ہو، مارکسزم ہو، سوشلزم ہو، نیشنلزم ہو، فلاں-ازم جو بھی، اس سے مجھے اب سیریس ایشوز ہے۔ حالانکہ ہم بھی کسی وقت جوانی میں رہے ہیں، سوشلسٹ بھی کہتے تھے اپنے آپ کو، مارکسسٹ بھی کہتے تھے، لیکن گریجولی جب تھوڑا پڑھا اور دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی تو یہ ذہن میں آیا کہ کسی بھی ایک نظریے کو ہر جگہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ تر جو ازم ہیں، ازم مارکسزم، سوشلزم، فیمنزم، ڈارونزم، یہ اچھے تو ہوتے ہیں، ہمیں معاشرے کو، سماج کو، تاریخ کو سمجھنے میں مدد بھی دیتے ہیں، لیکن بڑی حد تک یہ ریڈکشنسٹ بھی ہوتے ہیں۔ اور ریڈکشنسٹ کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو ریڈیوس کر کے یہ ایک یا دو خانے میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی پیمانہ ہے، اسی پہ لاگو۔ اچھا، وہ پھر وہیں پر چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ اب یہی، لیکن ان کی اہمیت کیا ہے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ازم ہمیں نہیں پڑھنے چاہیے، وہ نظریات نہیں پڑھنے چاہیے؟ اب اگر تنقید کی ہی بات لیں تو پچھلے 150 سال میں جو تنقید میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لکھا تو تنقید پہ ہزاروں سال سے جا رہا ہے، لیکن جو ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھا، ساختیات پہ بات ہوئی، پس ساختیات آ گئی، ہم نے ماڈرنزم دیکھا، ہم نے پوسٹ ماڈرنزم ہم نے دیکھا ہے، تشکیل، رد تشکیل آ گئی، کنسٹرکشنزم، پھر اس کی رد پہ بات ہو گئی، ساری باتیں ہوئی۔ تو کیا یہ سب بیکار تھی؟ نہیں، ان سب نے ہمیں سمجھنے کے مختلف پیمانے دیے ہیں اور مختلف عدسے دیے۔ اچھا، وہ عدسے جو ہیں، جو لینسز ہیں، وہ ہمیں مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ استعمال کرتے ہوتے ہیں۔ ایک ہی پیمانے سے، ایک ہی عدسے سے میں ہر چیز کو نہیں ناپ سکتا۔ مثال کے طور پہ فیمنزم کے پیمانے سے میں ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتا، مارکسزم کے پیمانے سے میں ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح یہی مسئلہ ڈارونزم کا ہے یا ارتقائی تنقید کا ہے کہ اگر میں اس کو ہر جگہ اپلائی کرنے کی کوشش کروں گا وہ لاگو نہیں ہوگا، لیکن ان سب کی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پہ جو انہوں نے پہلا جو ان کا وہ ہے تجزیہ ہومر کی جو کتاب کا، ایلیٹ کا جو انہوں نے کیا ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ اچھا اس لیے کہ وہاں جو جس کو ادب کا، عالمی ادب کا آغاز سمجھا جاتا ہے وہ ہومر ہی ہے، تو یا گلگامش اور انکدو کی کہانیاں، لیکن انہوں نے جو کیا ہے وہ اس کو انہوں نے لاگو کیا ہے، جو ہتک جو ان کا پہلو ہے، اس میں یہ بتاتے ہیں، جن لوگوں نے وہ پڑھی ہے کہانی ان کو پتہ ہوگا کہ پوری کہانی اس پر گھوم رہی ہے کہ ایک ہتک یہ ہے کہ جو ہیلن ہے، ہیلن جو ہے وہ یونان کی ہے اور اس کو لے گیا ہے پیرس شہزادہ، اور وہ پیرس جو ہے وہ ٹروائے کا ہے، تو اب ہتک فیل ہو رہی ہے کہ جی ہماری عورت کو تو وہ لے گیا، تو اب اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں بہت ہتک فیل کی جاتی ہے کہ جی ہماری عورت کو وہ لے گئے، تو پورا جو 10,000 شپ جو ہیں وہ 1000 شپ آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر یہ ہوتا ہے جو ایکلیز ہیں، جو سب سے بڑے وارریئر ہیں، ان کو یہ ہتک فیل ہو رہی ہے کہ ان کی جو محبوبہ تھی ان کو ان کے بادشاہ نے لے لیا، تو وہ لڑنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے جب آپ پڑھیں اس کو۔ اچھا، دوسرا جو انہوں نے منتخب کیا وہ جین آسٹن کے ناول کو، اچھا اب اس کا بھی مختلف لحاظ سے تجزیہ ہو سکتا ہے اور ایلیٹ کا بھی ہو سکتا ہے، جو کچی پکی خبریں ہیں منشایات کا، وہ بھی بڑا اچھا ہے اس لحاظ سے۔ جن لوگوں نے نہیں پڑھا ان کو میں بتا دوں کہ اس میں یہ ہے کہ گورکن ہے، گورکن کی ہتک ہوتی ہے اور چودھری اس کی ہتک کرتا ہے، تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں تو گورکن نچلے لیول کا ہوں، میں اس سے انتقام کیسے لوں، تو واپس آ کے وہ جو چودھریوں کی قبر ہے اس کی ہڈیاں نکال کے، چودھری کے باپ دادا کی قبر کی ہڈیاں نکال کے وہ اپنے باپ دادا کی قبروں میں ڈال دیتا ہے، اور اپنے باپ دادا کی ہڈیاں نکال کے ان کی قبروں میں ڈال دیتا ہے کہ اب جب بھی یہ آئیں گے فاتحہ پڑھیں گے یا جو بھی کریں گے اس کی اصل میں میرے ماں باپ کو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ اسٹڈی کہ اچھا، اور وہ حد تک کا اس نے انتقام لیا اور کسی کو پتہ نہیں لگا۔ تو اچھا، اب ان تمام چیزوں کا تجزیہ آپ جو ہے وہ اگر مارکسسٹ کرٹیسزم سے کریں گے، مارکسی تنقید سے کریں گے تو بالکل مختلف کریں گے۔ ہتک جو منٹو کا افسانہ ہے، جو بلا شبہ منٹو کے 3 اگر افسانے مجھ سے پوچھے جائیں سب سے اچھے، تو اس میں پہلے کھول دو، نمبر 2 پہ آپ کا آ جاتا ہے ٹوبا ٹیک سنگھ، نمبر 3 پہ شاید ہتک آئے گا۔ یہ 3 ہیں افسانے۔ اب ان سب کا آپ مارکسی کرٹیسزم کے حوالے سے بھی تجزیہ کر سکتے ہیں، مطلب ہتک کا اگر مارکسی نقاد کوئی کرے گا تو وہ اس کی طبقاتی پہ جائے گا اور کہے گا دیکھیں وہ جو سیٹ ریجیکٹ کر کے گیا ہے تو اصل میں یہ طبقاتی استحصال ہے، تو اصل سوال طبقاتی ہے۔ فیمنسٹ اگر کرے گا تو نہیں، یہ عورت کا مسئلہ، یہ طبقاتی نہیں ہے، یہ عورت کا مسئلہ ہے۔ وہ فیمنزم ہمیں دوسرا لینس دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، فرائڈ پہ اگر جائیں گے ہم، فرائڈین جو کرٹیسزم ہے، فرائڈ کی تنقید ہے، اس پہ اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ہر چیز کو ریڈیوس کر کے سیکس کے گرد گھما دیتا ہے،
تو اس کی اپنی لیمیٹیشنس ہیں. تو مختصر یہ میں اپنی بات اس پہ ختم کروں گا کہ یہ سارے جو عدسے یا لینسز ہمیں فراہم کرتے ہیں مختلف نظریات، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، ان سب کو پڑھنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن کسی بھی ایک نظریے کو یہ سمجھ لینا کہ یہ ہمیں حتمی پیمانہ دے رہا ہے چیزوں کو سمجھنے کا، ایسا نہیں ہوتا. اور ہم نے جو بحیثیت مارکسی کسی زمانے میں غلطیاں کی، ہم یہ سمجھتے رہے کہ مارکسزم جو ہے وہ ہر چیز کو سمجھنے کا کہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ کوئی بھی مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے. اسی طرح یہ ارتقائی تنقید ہے، اس کو بھی آپ مکمل ضابطہ حیات نہ سمجھیں. اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو یہ پڑھ کے آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. فوٹو بناتے ہیں